السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 27۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ارے امی جان، یہ سامان اٹھائے کہاں کو رخت سفر باندھنے کا ارادہ ہے؟ حارث ناشتے کے لیے کمرے سے نکلا تو زرین کو ہینڈ کیری اٹھائے دیکھ چونکا اور پوچھ بیٹھا۔ اسلام آباد جا رہی ہوں، جواب ملا۔ اسلام آباد؟ لیکن کیوں؟ وہ سوال کرتا ان کے پاس چلا آیا۔ میری باتوں کو غور سے سنو تو سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے بیٹا جی۔ پرسوں بتایا تھا نا کہ صوبیہ کی بڑی بیٹی کی شادی میں جانا ہے، مگر بھول گئے نا تم؟ زرین نے اس کے کان کھینچے تو وہ خجالت سے مسکرایا کیونکہ تب ان کی بات دھیان سے سنی ہی نہ تھی، تب ہی بھول گیا۔ ارے یاد تھا مجھے، مگر یہ بھول گیا کہ جانا کب ہے۔ وہ اپنی خفت کم کرنے کو بولا۔ ویسے جا کس کے ساتھ رہی ہیں؟ کراچی سے اسلام آباد کا سفر انہوں نے جب بھی کیا شوہر کے ساتھ ہی کیا، مگر ان کی وفات کے بعد دوبارہ جا ہی نہ سکیں کہ حارث کی اپنی مصروفیات تھیں اور بیٹی اپنے گھر میں مصروف۔ تمہارے ساتھ تو جانے ہی رہی کیونکہ تم تو ہو مصروف انسان، تمہیں کہاں فرصت کہ ماں کو کہیں باہر لے جایا کرو، اس لیے ڈرائیور کے ساتھ ہی جا رہی ہوں۔ وہ کچھ نروٹھے پن سے بولیں۔ سیریسلی؟ ڈرائیور کے ساتھ؟ یو مین بائی روڈ؟ حارث نے ان کی پہلی باتوں کو انسنا کرتے ہوئے بس آخری بات کو سنا اور سنجیدہ لیا۔ تو اور کیا، تم نے ماں کے لیے پرائیویٹ جہاز خرید رکھا ہے؟ ظاہر ہے بائی روڈ ہی جاؤں گی۔ وہ چتونوں سے اسے گھورتی بولیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی جان؟ آپ کیوں جائیں گی بھلا 14-15 گھنٹوں کا سفر طے کر کے؟ میں ہرگز آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہی جانا ضروری ہے یا کل تک بھی جا سکتی ہیں؟ وہ خفا سا ہوا کہ بیٹے کو کسی قابل سمجھا ہی نہیں کہ پہلے سے یاد کروا دیا جائے یا کسی نے کیسے جانا ہے اس کے متعلق بات کر لی جائے۔ جا تو کل بھی سکتی ہوں کیونکہ شادی پرسوں ہے، مگر صوبیہ نے خاص طور پہ کہا تھا کہ مہمانوں کی طرح عین شادی والے دن نہ آؤں بلکہ 2-4 دن پہلے آؤں۔ اتنے سالوں بعد جا رہی ہوں، اب واقعی مہمانوں کی طرح شادی دیکھ کر تھوڑی نہ آ جاؤں گی۔ اپنی سہیلی سے دل کے دکھ سکھ بھی تو پھولنے ہیں، 100 باتیں ہیں جو اس سے مل کے کرنے کو بےتاب ہوں۔ وہ بولتی بولتی آزردہ ہو گئی۔ صوبیہ ان کی بچپن کی سہیلی تھی، کراچی میں ہی رہتی تھیں، مگر شادی کے 10 سال بعد ان کے شوہر نے گھر سمیت اپنا بزنس بھی اسلام آباد شفٹ کر لیا تو زرین کا ملنا جلنا بہت کم ہو گیا۔ پہلے ہی برسوں بعد جانا ہوتا تھا مگر اب تو زیادہ ہی برس گزر گئے اور موقع بھی ایسا تھا کہ گلہ بنتا اگر نہ جاتی، اور پھر صوبیہ خود بھی تو نہ آئی تھی ملنے۔ صوبیہ کی 2 بیٹیاں ہی تھیں، خیرت اور دانین۔ خیرت بڑی تھی اور دانین چھوٹی۔ صوبیہ کے بھائی کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی سبب انہوں نے دانین کو اس کے ماموں کی بیٹی بنا دیا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، میں آپ کی آج ہی کی اسلام آباد کی فلائٹ بک کرواتا ہوں، اگر آج کی نہ ہوئی تو کل کی تو ہو ہی جائے گی۔ بھلا کیوں آپ 2 گھنٹے کا سفر 14 گھنٹوں میں طے کریں؟ اپنی طبیعت کا پتہ ہے نا آپ کو، تھک جائیں گی، بیمار ہو جائیں گی۔ حارث کے لہجے سے ماں کی فکر چھلک رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ابھی پتہ کروا لو تاکہ میں انوشے کو بھی اطلاع دے دوں، وہ بھی ساتھ ہی جائے گی میرے۔ انہوں نے بنا اختلاف کیے کہا۔ کیا مطلب کہ وہ بھی جا رہی ہے؟ یعنی کہ آپ دونوں کا اتنی سردی میں اتنا لمبا سفر کر کے سنو گرلز بننے کا ارادہ تھا؟ حد ہی ہو گئی امی جان، مجھے بتا تو دیتی آپ، یا مجھے کہہ دیتی کہ آپ کو جانا ہے میں لے چلوں تو میں اسی وقت فلائٹ بک کروا دیتا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا بولا تو زرین مسکرانے لگیں۔ یہ مسکراہٹ کس لیے امی جان؟ حارث نے موبائل پر سرچنگ کرتے ہوئے کہ آج کی فلائٹ اویلیبل ہے یا نہیں ذرا بھر کو نظریں ہٹا کر مسکراتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ مسکرا تو میں اس لیے رہی ہوں امی کی جان کیونکہ ابھی تو میں نے صرف بیگ پیک کیا ہے گاڑی میں رکھوانے کے لیے، میں جا تھوڑی نہ رہی تھی۔ وہ حارث کا گال چھوتے شرارت سے بولیں تو اس نے اچھمبے سے انہیں دیکھا، مگر جب بات کی سمجھ آئی تو تحیر آمیز لہجے میں بولا، اوف امی جان، یعنی آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھیں؟ جانا آپ کو کل ہی ہے؟ اور وہ بات ادھوری چھوڑ گیا جب زرین ہنس پڑی۔ کیوں؟ کیا میں اپنے بیٹے کے ساتھ مذاق بھی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ ہنسی تو حارث بھی ہنس پڑا۔ آپ بھی نہ امی جان، اور ہنستا ہوا انہیں اپنے ساتھ لگا گیا۔ چلو اب کل صبح کی فلائٹ بک کرواؤ اور یہ سامان گاڑی میں رکھواؤ۔ وہ اسے پیچھے ہٹا کر آرڈر دینے لگیں۔ جو حکم مائی سویٹ مدر، وہ سر تسلیم خم کرتا بولا۔ بشیر یہاں اور یہ سامان گاڑی میں رکھو۔ اس نے آگے سے بشیر کو آرڈر جاری کیا جو کہ ان کا ڈرائیور تھا۔ ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا یقیناً؟ وہ دوبارہ سے زرین سے مخاطب ہوا۔ تو یعنی آج تم ہوا کے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو؟ وہ ہوں کو قدرے لمبا کھینچتی بولی۔ جی ہاں بالکل نہیں ہوں، آج آرام سے جاؤں گا اپنی پیاری امی جان کے ساتھ ناشتہ کر کے۔ آپ ناشتہ لگوائیں، میں آپ کے جانے کا بندوبست کروا لوں۔ وہ خندہ زیر لب ہو کر کہتا صوفے پہ جا بیٹھا تو زرین بھی جلدی سے ناشتہ لگوانے لگ گئیں۔ وہ چپ چاپ ناشتے کی میز کے آگے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے اور سلائس اٹھا کر اس پر جیم لگانے لگے۔ شائستہ کو یوں اگنور کر رہے تھے جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ، اور ناشتے پہ یوں توجہ دے رہے تھے جیسے اس سے ضروری کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ شائستہ نے ناشتہ شروع نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے انہیں دیکھتی رہیں،
مگر جب یہ لمحات طویل ہوئے تو انہوں نے اس خاموشی کو توڑا۔ ایزل نے تم سے محبت کا اظہار کب کیا؟ تو یعنی آج پھر سے انہیں سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے اس ٹاپک سے اتنی جلدی جان نہیں چھوٹنے والی، تبھی شاید خود کو ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار کر کے آئے تھے۔ سوری ماما، کیونکہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ دن اور تاریخ مجھے یاد نہیں۔ بنا ان کی طرف دیکھے محویت سے سلائس کی بائٹ لیتے شانے اچکا کر بولے، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس دن اور تاریخ کو وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ تب تو ویسے بھی ایزل کا جنم دن تھا اور اس کی سالگرہ کی تاریخ بھی انہیں حفظ رہا کرتی تھی۔ یہ تو یاد ہوگا کہ منگنی سے قبل کیا یا بعد میں۔ اب یہ مت کہنا کہ یہ بھی یاد نہیں۔ وہ بدستور ناشتے کو نظر انداز کیے ہوئے تھیں۔ آغا فارس کا کہنا تھا کہ وہ کئی ہفتوں سے سوچوں کی جنگ لڑ رہے تھے اور اس بات سے وہ اندازہ نہ لگا پائیں کہ اس محبت کو آشکار منگنی سے پہلے کیا گیا یا بعد میں۔ یاد ہے نا، خوب یاد ہے۔ وہ بھرپور تحمل کا مظاہرہ کیے ہوئے تھے۔ تو پھر بتاؤ، پہلے کیا یا بعد میں؟ پہلے۔ آخری بائٹ بھی منہ میں رکھ کر ہاتھ جھاڑے گئے اور چائے کا کپ اٹھا لیا گیا، جبکہ شائستہ اس جواب کے بعد چہرے پہ امٹ آنے والی حیرت کو روک نہ پائیں۔ حد ہوتی ہے فارس، تم نے مجھے تب ہی کیوں نہ بتایا؟ کم از کم کوئی اشارہ ہی دے دیا ہوتا۔ وہ یکدم سے اود آنے والے غصے کو بھی روک نہ پائیں۔ بتایا تو آپ کو میں نے اب بھی نہیں، وہ تو آپ نے خود ہی جان لیا، اور اگر بتا بھی دیتا تو کیا کر لیتی آپ جان کر؟ چائے کا سپ بھرتے انہوں نے استفہامیہ نگاہیں شائستہ پہ مرکوز کیں اور استہزائیہ لہجے میں بولے، کیا مطلب کہ کیا کر لیتی؟ کم از کم تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے سے تو رک جاتی، نہ کرتی اس وقت تمہیں مجبور، اور نہ ہی اپنے بھائی بھابھی کو کوئی امید دلاتی۔ لیکن اب تو تم نے مجھے بیچ منجتار میں لا چھوڑا ہے۔ ایک کا دل توڑ کے میں دوسری کا دل کیسے جوڑ دوں؟ یہ سراسر تمہاری غلطی ہے۔ وہ انہیں گھرکتی آخر میں تعسفانہ لہجے میں بولی، تو کس نے کہا ہے آپ سے ایک کا دل توڑ کر دوسری کا جوڑنے کو؟ کیا میں نے کہا؟ نہیں نا، تو پھر کون سے خدشات لاحق ہو گئے ہیں آپ کو؟ وہ کپ میز پہ دھرے اب کے مکمل طور پہ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ مجھے کون سے خدشات لاحق ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ ان سے سخت نالا معلوم ہو رہی تھیں۔ آپ چاہیں تو مجھے کھل کے بھی بتا سکتی ہیں، یہی کہ تم اپنی ماں کو کہیں شرمندہ ہی نہ کروا دو۔ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئیں، جبکہ اس پورے عرصے میں وہ پہلی بار مدھم سا مسکرائے تھے۔ فکر مت کریں، نہیں اٹھانی پڑے گی آپ کو ایسی کوئی بھی شرمندگی۔ پرسکون رہیں اور ناشتہ کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں میں۔ ایک کھوکھلی سی مسکراہٹ ان کے سپرد کرتے وہ ناشتہ ادھورا چھوڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فارس بیٹا، ناشتہ تو ہو گیا میرا، ناشتہ آپ کی باتوں سے خاصا پیٹ بھر گیا ہے میرا۔ انہیں بے مہری سے ٹوکتے طنز کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے لاؤنج پار کر گئے۔ یا اللہ، یہ کس آزمائش میں ڈال دیا ہے تو نے؟ یہ سب مجھ پہ پہلے ہی واضح کر دیتا تو مجھے یہ سب دیکھنا نہ پڑتا۔ اب کیا کروں میں، کیسے سمجھاؤں اس لڑکے کو؟ میری تو اپنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بھی ناشتے کو فروغ گزاشت کرتی اپنا سر تھام گئیں۔ فاریہ، کم ان مائی آفس۔ انہوں نے ریسیور کان سے لگایا اور اپنی اسسٹنٹ کو اندر آنے کا حکم جاری کیا۔ یس سر۔ وہ اگلے ہی لمحے ان کے آفس میں موجود تھی۔ ہمدانی صاحب سے میری نیکسٹ منڈے کی ملاقات ڈن کرو، مگر آفس میں نہیں۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے اسے بلایا تھا وہ سننے کے بعد وہ وہیں کھڑکی کے قریب موجود صوفے پر بیٹھ گئی اور ہمدانی صاحب کے اسسٹنٹ سے رابطہ کرنے لگی، جبکہ آغا فارس حسرت بھری نگاہیں میز کے اس حصے پر مرکوز کیے ہوئے تھے جہاں چند روز قبل اس دشمن جاں کی تصویر سجی ہوئی تھی، مگر اب وہ جگہ خالی تھی کیونکہ اس جگہ پہ کسی اور چیز کو اپنا لمس روشناس کروانے کا حق نہیں تھا۔ سر، نیکسٹ منڈے 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کی میٹنگ ان سے طے ہو گئی ہے۔ ہمدانی صاحب کے مطابق ان کا اگلے پورے ہفتے کا شیڈیول کافی بزی ہے، مگر 1 سے 3 بجے کے بیچ وہ فری ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو ٹائمنگ سے کوئی ایشو ہے تو میٹنگ منڈے سے قبل کسی دن کی رکھ لیں یا پھر اگلا ہفتہ گزرنے کا ویٹ کر لیں۔ فاریہ کی آواز نے انہیں چونکایا۔ وہ ہمدانی صاحب کی بتائی گئی ڈیٹیل سے انہیں آگاہ کر رہی تھی۔ نو اٹس فائن۔ انہیں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ سر، اینی تھنگ ایلس؟ وہ کھڑی رہی کہ شاید مزید کوئی حکم۔ نو، یو کین گو ناؤ۔ مسکرا کر مگر ہاتھ جھلاتے ہوئے اسے جانے کا کہا تو وہ چلی گئی، جبکہ وہ پھر سے اس خالی جگہ کو حسرت سے تکنے لگے۔ بہت خوب نور، ڈاکٹر کے پاس جانے کو تم نے انکار کر دیا، میرے ساتھ لنچ پہ جانے کو طبیعت خرابی اور آرام یاد آ گیا، مگر حالہ کو التمش سے ملوانے کے لیے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ آفس سے آتے ہی چہکتی ہوئی حالہ سے اسے یہ اطلاع ملی کہ وہ اور سوزی آج عامش انکل سے ملنے گئے تھے، تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ طنز کر رہے ہو؟ سوزین نے اس کے پریس ہوئے کپڑے وارڈروب میں ہینگ کرتے ہوئے پوچھا، جو کہ ابھی ملازمہ دے کر گئی تھی۔ طنز نہیں کر رہا یار، شکوہ کر رہا ہوں۔ اس کے گھر جانا تھا تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں روک لیتا تمہیں؟ نہیں نا، تو پھر سچ بول کر لنچ سے انکار کر دیتی۔ وہ واقعی شکوہ کر رہا تھا کیونکہ اسے برا لگا تھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، یہ سراسر حالہ کی ضد تھی، ورنہ میرا کہیں بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو حالہ سے پوچھ سکتے ہو، میں نے 2 بار انکار کیا تھا مگر وہ نہیں مانی۔
بضد رہی کہ جانا ہے تو آج ہی جانا ہے ورنہ کبھی نہیں جائے گی۔ اس نے ارحم کی ٹانگ کے ساتھ چپکی حالہ کی طرف اشارہ کیا تو ارحم نے بھویں اچکا کر حالہ کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ ویری بیڈ حالہ۔ وہ کھسیانی سی ہو کر نظریں جھکا گئی۔ ارحم یوں تو اسے کچھ کہتا نہیں تھا، مگر جب کہنا چاہتا تو بس ایک گھوری ہی ڈالتا تو وہ وہیں سانسیں روک لیتی تھی۔ ارحم کے غصے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ کتنی غلط بات ہے آلا، جب ماما آپ کو منع کر رہی تھی تو پھر کیوں ضد کی؟ آئندہ میں آپ کو بلا وجہ کی ضد کرتا مت دیکھوں، گاٹ اٹ؟ اس کے لہجے میں بیک وقت سختی اور نرمی دونوں ہی تھے۔ اوکے ڈیڈ، وہ سر جھکائے بولی تو ارحم نے اس کا جھکا سر اٹھانے کی بجائے اسے باہوں میں ہی اٹھا لیا۔ ماما آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، آپ کا کتنا خیال رکھتی ہیں، تو آپ کو بھی ماما کی اچھی بیٹی بن کر ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ کو احساس کرنا چاہیے تھا، مگر آپ تو گندے بچوں کی طرح ضد کرنے لگ گئیں۔ کتنا برا لگا ہوگا حالانکہ ماما کو۔ ارحم نے اسے بہت پیار سے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا تو وہ واقعی شرمندہ ہوئی، کیونکہ وہ ان دونوں سے بے حد پیار کرتی تھی۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، وہ ندامت سے بولی۔ سوری مجھ سے نہیں، اپنی ماما سے کرو۔ ارحم نے اسے نیچے اتارا تو وہ بھاگتی ہوئی سوزین کے پاس چلی آئی۔ آئی ایم سوری ماما، حالہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ اس نے کان پکڑ کر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں ماما کی جان۔ سوزین نے جواباً جھٹ سے اسے گلے لگا لیا۔ چلو حالہ، اب آپ اپنے روم میں جا کر اپنا اسکول ورک کرو۔ ارحم نے اسے یہاں سے بھگانا چاہا۔ اوکے ڈیڈ، تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ گئی تو ارحم قدم اٹھاتا سوزین کے پاس چلا آیا، جو کہ تمام کپڑے ہینگ کرنے کے بعد اب بیڈ پہ براجمان تھی۔ اپنے دونوں کان پکڑ گیا تو سوزین کے دل کو کچھ ہوا۔ میں حالہ سے ناراض ہوتی تو معاف کرتی نا، انفیکٹ میں تم سے بھی کب ناراض ہوں ارحم، اس لیے ایسے مت کرو پلیز۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی شرمندہ ہوئی۔ میں تو کروں گا، تب تک بیٹھا رہوں گا جس تک اس چہرے پہ مجھے وہ مسکان نظر نہیں آ جاتی جو کل سے کھوسی گئی ہے۔ وہ ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا۔ تم بھی نہ ارحم، تم ایسی چیز ہو ہی نہیں جس سے ناراض ہوا جائے۔ اگرچہ اس کے اندر اداسی گھلی ہوئی تھی، مگر وہ ارحم کے اس انداز سے منانے پہ مزید اپنا وہی رویہ برقرار نہ رکھ سکی، اور پھر اس پہ ظاہر بھی تو نہیں کرنا تھا کہ وہ ناراض تھی۔ ارے واہ، یہ تو میرا ڈائلاگ ہے۔ ارحم اس کی مسکراہٹ پہ چہک اٹھا تھا۔ وہ اکثر یہ ڈائلاگ سوزین کے لیے بولا کرتا تھا۔ تم بھی تو میری ہی ہو مسٹر ارحم جلال۔ وہ اپنے سابقہ موڈ میں لوٹ آئی تھی اور اس کے دل پہ انگشت شہادت رکھتی بولی، آئے ہائے میڈام، اب ایسے کلر ڈائلاگ بول کر میرا دل بے ایمان تو مت کرو۔ ابھی تو آیا ہوں، ابھی شاور لوں گا، کچھ کھاؤں پیوں گا، پھر ہی کھل کر اس دل کی بے ایمانی سے لطف اٹھاؤں گا۔ مگر تمہارے یہ جو الفاظ اور ادائیں ہیں، یہ کہاں صبر کرنے دے رہے ہیں؟ تو کیوں نہ پھر ابھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں مسٹر۔ وہ جو لہک لہک کر بول رہا تھا، اس کی زبان کو سوزین کی گھوریوں نے بریک لگائی۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے ارحم کو منہ دھو رکھنے کو کہا۔ اپنی بیوی سے فری نہیں ہوں گا تو اور کس سے ہوں گا؟ وہ منہ بناتا بولا۔ ارے بابا، میں نے زیادہ فری ہونے سے روکا ہے، یہ نہیں کہا کہ بالکل بھی فری مت ہو۔ اس کے یوں بچوں کی طرح منہ بنانے پہ وہ ہنس پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اجازت ہے؟ وہ ایک آنکھ دباتا پھر سے شوق ہوا، دل و جان سے۔ وہ اس کے دونوں گال چھوتی اسی کے انداز میں بولی تو وہ فرش سے اٹھ کر اس پہ آ گرا۔ اوف ارحم، تمہیں تو شاور لینا ہے، پھر ڈنر کرنا ہے، اور پھر حالہ کو بھی تو اسٹوری سنا کے سلانا ہے، اس لیے ابھی پیچھے ہٹو۔ اس کے ایک دم سے اپنے وجود پہ قبضہ جمانے پہ وہ بول اٹھی۔ اس اچانک حملے کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ پہلے یہ دل و جان سے دی گئی اجازت تو پوری کر لوں، باقی کام بعد میں۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ بولا۔ اوہ ہو ارحم، کوئی دیکھ لے گا۔ سوزین کی کوشش اسے پیچھے ہٹانے کی ہی تھی، مگر ارحم چاہتا تھا وہ اپنے پیار سے اس کے دل و دماغ میں بیٹھی آکانشا کے تلخ لفظوں کی چبھن کو مٹا ڈالے۔ ہر بار مجھے دور بھگانے کو یہی ڈائلاگ بولتی ہو، کچھ نیا بھی سوچ لو۔ اس کی گردن پہ ہلکی سی لو بائٹ چھوڑتا وہ لاپرواہی سے بولا، کوئی ڈائلاگ نہیں مار رہی میں، دروازہ کھلا ہے، کوئی واقعی دیکھ لے گا۔ اس نے دروازہ کھلا ہونے کی اطلاع دی تو ارحم یکدم رکا۔ اوف یار، یہ تمہاری بیٹی دروازہ آخر کیوں کھلا چھوڑ جاتی ہے؟ کتنی بار سمجھایا ہے کہ جاتے ہوئے دروازہ لازمی بند کیا کرے۔ سوزین کی کھلے دروازے والی بات پہ ارحم نے چہرہ اٹھایا اور جھنجھلا کر بولا، کیا مطلب ہے کہ تمہاری بیٹی؟ اس نے تیوری چڑھا کر ارحم کو دیکھا۔ جب کہنا نہ ماننے والی حرکتیں کرتی ہے تو بالکل تمہاری بیٹی لگتی ہے۔ ارحم بھی فوراً سے قبل بولا، اور جب ماننے والی حرکتیں کرتی ہے تو یقیناً دی گریٹ ارحم جلال کی بیٹی لگتی ہے نا؟ سوزین نے خاصا چبا کر کہا، آف کورس بیبی۔ اس نے فرضی کالر اچکائے اور بنا دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیے ایسے ہی پھر سے سوزین پہ جھکنے لگا جب وہ بول اٹھی، میں اسے التمش سے ملوانے لے کر گئی، تمہیں یقیناً بہت برا لگا ہوگا ارحم۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ارحم کی آنکھوں کا خالی پن دیکھ چکی تھی، تبھی بولی، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، تم جو کر رہی ہو کرو، میری طرف سے اب کوئی روک ٹوک نہیں۔ میں نے جتنی بحث کرنی تھی، جتنا منع کرنا تھا کر کے دیکھ لیا، اب اپنی انرجی ویسٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ جو جھکنے کو تھا سیدھا ہو بیٹھا اور بھرپور متانت بھرے لہجے میں بولا، یو نو واٹ ارحم، میں نے اس کی آنکھوں میں بہت تڑپ دیکھی ہے، اور اب تو وہ اپنے منہ سے بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ انفیکٹ مجھے اس التمش نامے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔
میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تم کھانا لگواؤ۔ وہ اسے بے رخی سے ٹوکتا وارڈروب کی بجائے سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اس کے آفس سے آنے سے قبل ہمیشہ سوزین اس کے کپڑے اور تولیہ نکال کر رکھ دیا کرتی تھی۔ اس کے چہرے اور لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ التمش کے ذکر پہ سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناس ہو چکا ہے۔ وہ بھی اٹھی اور دل پہ بوجھ سا لیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اور ہاں، یہ مت سوچنا کہ تمہیں بخش دیا میں نے، رات میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ واش روم جانے سے قبل وہ ذرا بھر کو رکا اور پیچھے سے ہانک لگائی تو سوزین نے پلٹ کر اسے یوں دیکھا گویا کہہ رہی ہو کہ تم بھی نہ ارحم، مگر ارحم صاحب ایک آنکھ مارتے واش روم گھس گئے۔ اوہ ارحم، آزردگی سے کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ 2 دن گزر گئے اور ان 2 دنوں میں بس 2 بار ہی آغا فارس ایزل کو دیکھنے آئے، وہ بھی تب جب وہ سو رہی ہوتی۔ کتنے آرام سے وہ آتے، اسے چھوتے، اس کے بال سہلاتے، اسے جی بھر کر تکتے، دل ہی دل میں اس سے باتیں کرتے، اور پھر دھیرے سے محبت بھرا ایک لمس کبھی اس کے ماتھے تو کبھی گال پہ چھوڑتے چپکے سے واپس مڑ جاتے۔ اس کی نیند کا فائدہ اٹھا کر وہ کتنا وقت اس کے پاس گزار جاتے اور اس سوئے ہوئے وجود کو خبر ہی نہ ہوتی۔ مگر اب اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی، بخار مکمل طور پہ نہیں اترا تھا مگر اب بہت کم تھا۔ اٹھ کر بیٹھ جاتی، ضرورت کے تحت چل پھر لیتی اور باتیں کرتی، مگر کمزوری ابھی ٹوٹی نہ تھی۔ طبیعت تو ابھی بھی ناساز تھی، ابھی بھی وہ بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی اور انم اور نادیہ اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ ایزل، اٹھو شاباش، تھوڑی سی کھچڑی کھا لو۔ نادیہ نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھانا چاہا کیونکہ اس میں خود سے اٹھنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ ماما مجھے کچھ نہیں کھانا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے انہیں دیکھتی بے چارگی سے گویا ہوئی۔ ایسا کیسے چلے گا ایزل، کچھ کھاؤ گی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ اس کی حالت دیکھ کر نادیہ بے حد پریشانی سے گویا ہوئی۔ ماما آپ مجھے دیں، میں کھلا دیتی ہوں اسے، آپ جا کر آرام کریں، کب سے یہاں بیٹھی ہیں، تھک گئی ہوں گی۔ نادیہ پچھلے 2.5 گھنٹوں سے اس کے سرہانے لگ کر بیٹھی ہوئی تھیں، تبھی ان کے آرام کی خاطر انہم نے کہا، کیسا آرام انم؟ جب تک میری بچی ٹھیک نہیں ہو جاتی مجھے کہاں چین پڑے گا؟ وہ ایک ہاتھ میں ایزل کا چہرہ بھرتی بولی، ماما آپ جائیں نا، میں کھا لوں گی یہ، اور دوائی بھی کھا لوں گی۔ ماں کو اپنے لیے اتنا پریشان دیکھ کر سرہانے سے کمر ٹکا کر بیٹھی وہ بول پڑی، پکا کھا لو گی نا، نخرے تو نہیں کرو گی؟ انہوں نے پہلے کنفرم کرنا چاہا۔ نہیں، بالکل تنگ نہیں کروں گی آپ ہی کو، وہ نقاہت زدہ لہجے میں دھیرے سے سر نفی میں ہلاتی بولی تو نادیہ اس کے ماتھے میں بوسہ دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے پھر، یہ ساری پلیٹ چپ چاپ خالی کر دینا، اور انم تم آج بھی اسی کے ساتھ سو جانا۔ ایزل سے کہنے کے بعد انہوں نے انم کو اس کے ساتھ سونے کا حکم جاری کیا اور کمرے سے نکل گئیں۔ چلو شاباش، اب جلدی سے منہ کھولو۔ ان کے جاتے ہی انم نے سائڈ ٹیبل پہ پڑی سوپ والی کھچڑی کی پلیٹ اٹھا کر ایک چمچ بھرا اور اسے ایزل کے سامنے کیا۔ آپ ہی مجھ سے سچ میں نہیں کھایا جائے گا، وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ بالکل نہیں ایزل، میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ یاد ہے نا بھی ماما سے کیا کہا تھا تم نے کہ بھول گئی؟ اس نے اپنا لہجہ ذرا سخت کیا تو ایزل دوبارہ واقعی کوئی نخرہ نہ کر پائی اور چپ چاپ منہ کھول دیا۔ یہ ہوئی نا بات، وہ مسکرائی۔ آپ ہی ایک بات بولوں؟ چند نوالے لینے کے بعد وہ کھوئی سی بولی، بولو۔ آپ ہی، آپ کو پتہ ہے میرے خوابوں میں آغا آئے تھے، میں بہت ڈر رہی تھی مگر انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ کھوئی سی کیفیت میں وہ بولے جا رہی تھی جبکہ انم بھی ہاتھ روکے اب اسے سن رہی تھی۔ اس کی پہلی بات پہ وہ مسکرائی تھی۔ ایزل، فارس خواب میں نہیں حقیقت میں آئے تھے۔ یہ بات وہ چاہ کر بھی اسے بتا نہ سکی، اس لیے نہیں کہ آغا فارس ایسا چاہتے تھے بلکہ اس لیے کیونکہ اس کے دل نے اسے ورغلا کر روک دیا کہ نہیں انم، اس خوبصورت حقیقت کو اسے خواب ہی سمجھنے دو۔ اس کا دل اسے اپنی ہی بہن کو وہ بات بتانے سے روک گیا جو اس کے لیے خوشی کا سبب ثابت ہوتی۔ تو نیند سا میری آنکھ میں اترے، میں خواب سا تجھے بار بار دیکھوں۔ انہوں نے کہا ان کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جس نے مجھے ہاتھ بھی لگایا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کھڑکی کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھتی وہ مدھم سا مسکرا کر بولی جبکہ انم کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے دل میں کچھ بری طرح ٹوٹا تھا۔ جو سب سننے کی خواہش میں رکھتی ہوں وہ سب ایزل کے لیے کیوں؟ آخر ایزل سے اس قدر محبت کیوں ہے آپ کو فارس؟ اسی لمحے دل میں ایزل سے جلن کا مادہ پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں جو مجھ پہ آنکھ بھی اٹھا سکے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، مجھے اپنے بازوؤں کی پناہ دی تو مجھے لگا جیسے میں ہر بلا سے محفوظ ہو گئی۔ ان کے لفظوں نے لمحہ لمحہ مجھ پہ سحر چھوڑا اور پھر وہ خواب ٹوٹ گیا۔ آخر میں ایک موٹی آنکھ سے بہہ کر لکیر کی صورت گال پہ چمک اٹھا جبکہ انم نے رخ پھیر کر اپنے تنے ہوئے تاثرات چھپانے کی کوشش کی۔ کیا ان کے سینے سے لگنے کا حق صرف ایزل کو ہی ہے؟ کیا صرف وہی ان کے محفوظ بازوؤں کی پناہ حاصل کر سکتی ہے؟ میں کیوں نہیں؟ مجھ سے ایسے الفاظ کیوں نہیں کہتے وہ؟ کیوں مجھے اپنے لم سے سرشار نہیں کرتے؟ جو حق میرے ہیں، جو مجھ پہ جتانے بنتے ہیں، وہ میری بہن کے حصے میں ہی کیوں؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں جو ان کی قربت کو مچل نہیں سکتا؟ میرے ہونے والے شوہر ہیں وہ، اب انہیں مجھ پہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ بیوی مجھے بننا ہے ان کی، پھر بھی صرف ایزل کا ہی خیال کیوں؟
آپ کی ساری محبت، سارے الفاظ اور ساری قربت ایزل کے لیے ہی کیوں ہے فارس؟ میرے بھی تو کچھ حق ہیں آپ پہ۔ مجھے محبت بھری باتوں سے، محبت بھرے لمحے سے کیوں محروم کر رکھا ہے؟ انم کے اندر جلن اور سوالوں کا لاوا ابلتا رہا۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں، میں نے غلطی ہی ایسی کی ہے، مجھے سزا ملنی بھی چاہیے، مجھے سہنی پڑے گی ان کی ناراضگی۔ یہ آخری بات کہتی وہ گھٹا گھٹا سے رو پڑی۔ انم نے خود پہ جبر کر کے خود کو معتدل کیا اور بولی، اپنی غلطی کی سزا تم بھگت چکی ہو، اور رہی بات فارس کی تو وہ ناراض رہ ہی نہیں سکتے تم سے، ہاں خود ہی چلے آئیں گے۔ انم ہونک والے انداز میں ناک پھلاتی بولی، مگر ایزل نے اس کا یہ جلا جلا سا انداز محسوس ہی نہ کیا، وہ اس کی طرف متوجہ ہی کب تھی۔ انم دیکھ چکی تھی ان کی ایزل کو لے کر بے قراری، کس طرح تڑپ رہے تھے اس کی طبیعت خرابی پہ، اور کیسے کالز پہ کالز کر کے اس کا حال پوچھتے اور پھر یہاں چلے آتے۔ جب تک اسے دیکھ نہ لیتے چین نہ پاتے۔ وہ ناراض تھے ہی کب، بس ناٹک کر رہے تھے، مگر اب تو طے تھا کہ انم کو بھول کر بھی یہ بات اس کے سامنے کھولنی نہیں تھی۔ اگر وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے آغا اس سے ناراض ہیں تو اسے بھی ایزل کو نہیں بتانا تھا۔ شاید انم کے اندر حسد کا مادہ بڑھ رہا تھا جو اسے مجبور کر رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے ہی رہیں۔ کیا واقعی وہ پہلے سے ہو جائیں گے؟ نظریں کھڑکی سے ہٹا کر امید طلب نگاہوں سے اب کے انم کی جانب دیکھا گیا۔ ہاں، وہ جبراً مسکرا کر بولی، پتہ ہے آپی، میں نے بہت بار بند آنکھوں سے محسوس کیا جیسے آغا میرے پاس ہوں، مجھ سے باتیں کر رہے ہوں، مگر جب آنکھیں کھولتی تو وہ نہیں ہوتے تھے۔ بات کی شروعات میں جو مسکراہٹ لبوں پہ آئی تھی، اختتام میں کہیں کھو سی گئی۔ وہ واقعی ہوتے تھے ایزل، تم بالکل ٹھیک محسوس کرتی تھی۔ اس کے محسوسات سے انم کے محسوسات عجیب سے ہوئے، مگر بتا نہ سکی کہ وہ واقعی آئے تھے اس کے پاس۔ چلو اب زیادہ باتیں مت کرو اور چپ کر کے اسے کھاؤ۔ اپنے لہجے کو بیزاریت میں لپیٹنے سے اس نے بمشکل روکا۔ آہا، یہ تمہارے بالوں کی خوشبو۔ سوزین ابھی شاور لے کر نکلی تھی اور بالوں کو تولیے سے خشک کرنے کے بعد اب انہیں کنگھی سے سلجھانے کو تھی، جب ارحم نے چپکے سے اسے عقب سے باہوں میں بھر لیا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ تم آ گئے ارحم؟ سوزین نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی جہاں 7 بج رہے تھے۔ ہاں، میں آ گیا اپنی جان کے پاس۔ صبح کا نکلا شام میں جب لوٹنے لگتا ہوں تو جانتی ہوں اس چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ کیوں آ جاتی ہے؟ اس نے پوچھا، جس پہ سوزین جانتے ہوئے دانستہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ کیونکہ گھر لوٹنے پہ ان آنکھوں کو روز اپنی پیاری بیوی کی دید نصیب ہوتی ہے۔ صبح سے تشنئی آنکھیں تمہیں دیکھتے ہی بھرنے لگتی ہیں۔ یہ جسم جو تھکن سے ٹوٹنے بھی لگے تو تمہارے ذرا سے لمس سے اس کی ساری تھکاوٹ انقا ہو جاتی ہے۔ بیزار چہرہ تمہاری ایک مسکراہٹ پہ کھل اٹھتا ہے، میرا دماغ فریش ہو جاتا ہے اور ایک دم سے میرے پورے وجود میں جان پیدا ہو جاتی ہے، صرف ایک تمہارے ہونے سے۔ یہ وقت آفس بہت مشکل سے کٹتا ہے جانا۔ وہ خماری میں ڈوبے لہجے میں اس کے بھیگے بالوں سے اپنے چہرے کو ٹھنڈک پہنچاتا بولا۔ اس کا سینہ سوزین کی کمر تر ہونے کے سبب بھیگ چکا تھا۔ وہ بالوں کو یوں تو خشک کر چکی تھی مگر ابھی بھی چند قطرے ان سے ٹپک کر اس کی پیٹھ کو بھگو رہے تھے۔ اچھا جناب، اگر یہ وقت بہت مشکل سے کٹتا ہے تو یوں کیا کرو نا، وہ جو تمہاری امپلائی ہے جو تم سے اظہار محبت کرتی پھرتی ہے، اس سے ہی تھوڑی لفٹ کروا دیا کرو تاکہ وہاں بھی اچھا وقت گزرے اور یہاں بھی۔ وہ شریر پن سے بولی۔ سوچا تو یہی تھا مگر وہ بیچاری میری طرف سے نو لفٹ کا بورڈ دیکھ دیکھ کر شاید اتنا مایوس ہو گئی تھی کہ 2 دن قبل ہی ریزائن کر گئی۔ ارحم لہجے سے مصنوعی حسرت جھاڑتا بولا، مگر سوزین اس کے مذاق پہ مصنوعی ناراضگی دکھانے کے بجائے اس لڑکی کے ریزائن کرنے پہ متعجب رہ گئی۔ پہلے تو اسے شک تھا مگر اب یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رانیہ ہی تھی جو ارحم پہ مر مٹی تھی، مگر اسے رانیہ جیسی لڑکی سے اتنی جلدی پیچھے ہٹ جانے کی توقع نہ تھی۔ کیا ہوا یار اتنی خاموشی؟ مذاق کر رہا تھا، ناراض تو نہیں ہو؟ ارحم کو لگا شاید وہ برا منا گئی ہے، تبھی کوئی جواب نہیں دے رہی۔ خوب سمجھتی ہوں تمہارے مذاق کو، اور اچھا ہی ہوا کہ جان چھوٹی، ورنہ اگر دوبارہ وہ کوئی محبت نامہ بھیجتی تو وہاں آ کر پورے آفس کے سامنے اس کے ان محبت ناموں کا ایسا جواب دیتی کہ ساری زندگی یاد رکھتی۔ وہ بناوٹی غصہ جھاڑتی بولی، کاش ایسا ہوتا کہ مجھے میری بیوی کا دبنگ روپ دیکھنے کو ملتا۔ تھوڑی جلد بازی کر دی اس نے ریزائن دینے میں، مزید کچھ کوشش کر لیتی تو ممکن تھا میں پٹ جاتا۔ ارحم اس سے الگ ہو کر ڈریسنگ سے پشت ٹکاتا حسرتاً بولا، اس سے تو نہیں پٹے لیکن اگر کسی اور سے پٹنے کا ارادہ ہے تو میری بات کان کھول کر سن لو ارحم، کہ جس روز تمہاری زندگی میں کسی بھی لڑکی کا ذرا سا بھی عمل دخل ہوا تو میں تمہاری زندگی سے اسی وقت نکل جاؤں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر سختی سے وارن کرتی بولی، ارے اتنے ظالم تاثرات، کیوں میرے نازک دل پہ ایسے لفظوں کے تیر برساتی ہو؟ ایسا بھلا ممکن بھی ہے کہ میں تمہارے سوا کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کروں؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ فوراً ٹیک چھوڑے سیدھا ہوا اور اسے شانوں سے تھامتا بولا، مذاق کرتا ہوں میری جان، سنجیدہ مت ہوا کرو، مت لیا کرو ایسی باتوں کو دل پہ۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا،
تمہیں کیسے بتاؤں ارحم کہ آج کل اس دل کو ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہ لے، کہیں تم مجھ سے نظریں نہ پھیر لو، اور سب سے بڑا دھڑکا کہ کہیں تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ میں تم پہ بہت اعتبار کرتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں اس اعتبار کو تمہاری کئی باتیں، کئی مشکوک حرکتیں کھوکھلا کرنے لگتی ہیں۔ تمہارے ایسے مذاق میں بھی سچ ڈھونڈنے لگتی ہوں۔ بہت سے وہم و وسوسے پلنے لگے ہیں اس دل میں تمہیں لے کر۔ میں سب محرومیاں برداشت کر سکتی ہوں، مگر تمہیں کسی قیمت پہ بھی کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تمہیں نہ خود سے الگ کر سکتی ہوں، نہ کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتی ہوں۔ وہ اندر ہی اندر آنسو پیتی سوچنے لگی۔ کہہ تو رہا ہوں کہ صرف مذاق کر رہا تھا، پلیز کچھ تو بولو۔ اس کی خاموشی پر ارحم نے اسے ہولے سے جھنجھوڑا۔ مجھے تمہارے ایسے مذاق بالکل پسند نہیں ارحم، وہ ناگواریت سے بولی۔ اوکے بابا، سوری، آئندہ نہیں کروں گا، اب اپنا منہ صحیح کرو۔ اس نے معذرت کی تو سوزین نے نخرے کرنے کے بجائے جھٹ سے مسکرا کے دکھا دیا۔ یہ ہوئی نا بات۔ جھٹ سے سوزین کے ماتھے پہ بوسہ دیا گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ نے تو لے لیا شاور، اب ذرا میں بھی لے لوں۔ اس سے الگ ہوتا وہ واش روم کی طرف بڑھا اور تبھی اس کا بیڈ پہ پڑے کوٹ کا ساتھ پڑا موبائل بج اٹھا۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑا اور موبائل اٹھایا۔ آکانشا۔ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑایا، ایک ضروری کال ہے، میں سن کر آتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اسے وضاحت دیتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ نو، مجھے نہیں کرنی ان سے بات، کہہ دے میں ان سے بہت ناراض ہوں۔ ارحم نے جیسے ہی کال اٹھائی تو کسی بچے کی روٹھی روٹھی سی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کال اٹھا چکے ہیں، لو کرو بات، بتاؤ کہ آپ ان سے ناراض ہو اور کیوں ناراض ہو۔ آکانشا نے جھٹ سے موبائل اسپیکر پہ ڈال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ پکڑ تو بیٹھا مگر بولا کچھ بھی نہ۔ میرا بیٹا کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ ارحم کے لبوں پہ اس کی بات سے مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ اس نے پیار سے اسے ناراضگی کی وجہ پوچھنا چاہی۔ کیونکہ آپ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے اس لیے، وہ منہ بسورے بولا۔ تو میری جان، اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے نا، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی، تبھی آپ کو نہیں اٹھایا، مگر سونے سے قبل آپ کو اتنا زیادہ جو پیار کیا تھا وہ بھول گئے آپ؟ آخر میں ارحم بھی نروٹھے پن سے بولا، آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے، ہمیشہ مجھے اور ماما کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس کیوں نہیں رہتے؟ وہ معصوم سی جان آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ہوئے تھی۔ اس کی بھیگی آواز پہ ارحم کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا۔ انو بیٹا، رو کیوں رہے ہو آپ تو میرے بہادر بیٹے ہو نا، یہاں میرا گھر ہے، کچھ بہت پیارے رشتے ہیں میرے پاس، اور پھر میرا بزنس ہے، بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں نا مجھے، اس لیے ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہ سکتا، مگر دیکھو رو نہیں، میں بہت جلد آؤں گا آپ کے پاس، اور پرومس کرتا ہوں کہ زیادہ دن رکوں گا۔ اس بچے کے آنسو ارحم کو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے اور اسے محبت سے اپنے سینے سے لگائے، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھے۔ آپ پکا آئیں گے نا؟ امید ملی تو خوش ہوا۔ ہاں کیوں نہیں، اور پھر ہم خوب ساری مستی کریں گے، جہاں آپ کہو گے گھومنے چلیں گے۔ اس کی امید کو مزید پکا کیا گیا۔ پھر تو بہت مزہ آئے گا، میں، آپ اور ماما مل کر خوب مستی کریں گے۔ ماما بھی ہمارے ساتھ جائیں گی نا؟ اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے ارحم سے پوچھا۔ آف کورس، آپ کی ماما کے بغیر بھلا ہم جا سکتے ہیں کہیں؟ آپ کی ماما نہیں جائیں گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ ارحم جانتا تھا آکانشا سب سن رہی ہے، تبھی بولا، تم بھی نا ارحم؟ وہ بڑبڑائی۔ اچھا چلو اب اپنی ماما کو فون دو، ان سے بھی بات کر لوں۔ ارحم کے کہنے پر اس نے جلدی سے پاس بیٹھی آکانشا کو موبائل پکڑایا تو وہ اسپیکر آف کرتی اسے کان سے لگا گئی۔ ہیلو؟ اس کے اس ہیلو سے بے حد اداسی چھلکی تھی۔ آکانشا میری جان کیسی ہو؟ آکانشا کی اس مرجھائی آواز پہ ارحم کا دل بھی مرجھا سا گیا۔ ٹھیک ہوں ارحم، بس نین تنگ کر رہا تھا، اس دن سے تم سے ناراض تھا، آج تو کچھ زیادہ ہی روٹھ رہا تھا، تبھی تم سے بات کروا دی کہ تمہارے چند لفظوں سے اس کی تمام اداسی چھٹ جائے گی۔ وہ کہہ تو رہی تھی مگر ٹھیک لگ نہیں رہی تھی۔ اس کی تو چھٹ گئی مگر تمہاری کیسے دور کروں، بولو؟ وہ گمبھیر لہجے میں متانت سے بولا۔ میری اداسی کی تمہیں کیا پرواہ، تمہیں میں راضی ہوں گی بھی نہیں، ہم ماں بیٹا گزار لیں گے ایسے ہی زندگی، تم بس خوش رہو اپنی محبوب بیوی اور بیٹی کے ساتھ، میں ٹھیک ہوں اپنے اسی حال میں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو ارحم نے ایک افسردگی بھری آہ خارج کی۔ آکانشا میری جان ایسے کیوں کر رہی ہو؟ اس سے اتنی نفرت مت کرو، تم ایک بار اس کی طرف قدم بڑھاؤ، وہ دل و جان سے تمہیں ویلکم کرے گی، اس نے گزارش کی۔ اور میرے اسی قدم کے ساتھ کئی حقیقتیں بھی کھلیں گی ارحم، یہ کیوں بھول جاتے ہو تم؟ جس لڑکی نے تمہیں ہم سے چھین لیا، اس کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا تو دور، میں اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں ہوں۔ وہ تلخی پہ اتر آئی تھی۔ اوکے فائن، ریلیکس ہو جاؤ، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ تم ایسا کرو، میرے چھٹکو کو ہی فون پکڑا دو، کم از کم وہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے میرے دل کو سکون تو بخشے گا۔ وہ اسے تپانے کو بولا۔ ہاں میں تو ہوں ہی تمہارا دل جلانے کے لیے۔ اونچا سا بڑبڑاتی وہ نین کو فون تھما گئی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ پہ ارحم ہنسا تھا۔ آپ کب آئیں گے اور وہاں سے میرے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ میرا پاکستان دیکھنے کو بہت دل کرتا ہے، آپ مجھے وہاں کب لے کر جائیں گے؟ ماما بھی نہیں لے کر جاتی،
جب بھی کہتا ہوں ڈانٹ دیتی ہیں، آپ بھی نہیں۔ ارے انو میرا بچہ، میرا پیارا بیٹا، اتنے سارے شکوے کیوں کر رہے ہو؟ آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، بہت جلد آؤں گا آپ کے پاس اور جو آپ کہو گے وہ لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ شاباش، اب خوش ہو جاؤ، وہ اسے ٹوک کر پچکارتا بولا، اور تبھی اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو وہ پلٹا، مگر پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر چند ثانیوں کو مبہوت رہ گیا۔ بچہ، بیٹا، ارحم تم کس سے بات کر رہے ہو؟ کسے بیٹا کہہ رہے ہو؟ وہ سوزین تھی جو ہاتھوں میں جوس کا گلاس لیے متحیر سی کھڑی تھی۔ ارحم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے جھٹکا لگا تھا، دل خدشات لیے زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ میرے دوست کا بیٹا ہے، مجھ سے ضد کر رہا تھا کہ میں کب آؤں گا اس سے ملنے۔ دراصل لاسٹ ٹائم اسے ملے بغیر ہی آ گیا تو تب سے ناراض ہے، تو بس اسے ہی منا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سچ نہ بتا سکا کیونکہ وہ ادھورا سچ نہیں بتانا چاہتا تھا، اور مکمل سچ سوزین کو بہت درد دیتا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ سوزین نے بے ساختہ سکون بھری سانس خارج کی، دھڑکنیں نارمل رفتار میں واپس لوٹی تھیں، خدشات یکایک ختم ہوئے۔ کیا ہوا؟ تم کیا سمجھی تھی؟ اس نے سوزین کے چہرے پہ جیسے کچھ کھوجنا چاہا تھا۔ وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ آج کل سوزین اسے کچھ کھچی کھچی سی ہے، اس کو لے کر مشکوک سی ہے، مگر کیا صرف آکانچا کے تلخ لفظوں کے سبب، یا پھر بات کچھ اور ہے؟ یہ اسے کنفرم کرنا تھا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے کیا سمجھنا ہے؟ خیر تمہارے لیے جوس لائی تھی، پی لینا۔ شانے اچکا کر کہتی وہ جوس اسے تھمائے ایک مسکراہٹ اس کے سپرد کرتی پلٹ گئی۔ تھینک یو۔ اس نے عقب سے آواز لگا کر شکریہ ادا کیا اور جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا، کیونکہ کال تو سوزین کو دیکھتے ہی کٹ کر چکا تھا۔ حارث نے گھر میں قدم رکھا تو گھر کو ویرانی اور تاریکی میں ڈوبا پایا۔ اس خاموشی اور اندھیرے کو دیکھ کر دل ایک دم سے بوجھل ہو گیا۔ زرین کل کی اسلام آباد جا چکی تھیں، اور کل سے حارث کا گھر میں ان کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کہیں جاتی ہی کب تھی؟ اس گھر کو ان کے بغیر دیکھنے کی عادت ہی کہاں تھی اسے؟ کل کا دن اور رات اس نے ہاسپٹل میں گزار لی، مگر تھکاوٹ کا زور ہونے کے سبب اس نے گھر آنے کا سوچا، مگر گھر قدم پڑتے ہی یہاں کی ویرانیوں اور سناٹوں نے اس کے دل میں بھی بسیرا جما لیا۔ رائمہ بوا۔ لاؤنج کے دروازے کے قریب کھڑے اس نے بآواز بلند گھر کی سینئر ملازمہ کو پکارا، جو اس اونچی آواز پہ اپنے کوارٹر سے نکل کر بھاگی بھاگی اندر آئی۔ جی حارث بیٹا۔ وہ صاحب کہنے کی بجائے اسے بیٹا کہا کرتی تھیں، صاحب تو صرف تاجدار کو کہتی تھیں، مگر ان کی وفات کے بعد سے حارث کو یہ کہنے کی زحمت نہ کی کہ اسے بیٹا کہنے کی عادت جو تھی، اور حارث کو بھی ان کے منہ سے اپنے لیے لفظ بیٹا ہی اچھا لگتا تھا۔ بوا یہ گھر میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، لائٹس آن کریں پلیز۔ اسے اس اندھیرے سے وحشت سی ہونے لگی۔ ایک تو پہلے ہی اس گھر کی خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، اوپر سے یہ اندھیرا، یا پھر یہ ویرانی اس کے اندر کی تھی جو اسے کاٹتی تھی۔ میں نے تو جلتی ہی چھوڑی تھی، پھر بند کس نے کی؟ وہ ہولے سے بڑبڑائیں اور پھر لائٹس آن کر دیں۔ بیٹا آپ کچھ کھاؤ گے، پیو گے؟ لائٹس آن کرتے ہی کہیں اور توجہ دینے کی بجائے انہوں نے حارث کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں فی الحال بھوک نہیں، ڈنر ٹائم پہ ہی کچھ کھاؤں گا، آپ جا سکتی ہیں۔ ڈنر میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے اور اس کا واقعی کچھ کھانے کا جی نہ تھا۔ اس نے بوا کو جانے کا کہا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی آرام کریں۔ وہ سر ہلاتی پلٹ گئیں، جبکہ حارث اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، مگر ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ صوفے سے ذرا دور اس کے کمرے کی سیٹ میں سرخ گلاب کی کچھ پتیاں فرش پہ گری دکھائی دی۔ وہ یوں پڑی تھی جسے لے جاتے ہوئے چند گر گئی ہوں کچھ فاصلے پہ۔ گلاب کی پنکھڑیاں یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے الجھ کر خود سے سوال کیا، مگر خود کے پاس بھلا کیوں کر اس سوال کا جواب ہوتا؟ تبھی واپس مڑا۔ بوا یہ گلاب کی پنکھڑیاں یہاں کیسے؟ کیا کوئی آیا؟ سوال ادھورا ہی رہ گیا کیونکہ بوا تو اسی وقت لاؤنج سے نکل گئی تھیں۔ حارث بھی اندازے لگانے کی بجائے سر جھٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر جاتے ہی بس بیڈ پہ گر کر آنکھیں بند کر کے لمبی تان کر سو جانے کا ارادہ تھا، مگر ابھی اس نے ایک قدم ہی اندر رکھا تھا کہ گلاب کی بھینی بھینی خوشبو کا جھونکا بلکہ جھونک کے اٹھ کر نتھنوں سے ٹکرائے۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ بے اختیار وہ چھینک اٹھا۔ ایک دم سے ہاتھ مار کر اس نے سارے بٹن نیچے کر ڈالے تو پورا کمرہ سفید اور سنہری روشنیوں سے بھر گیا، مگر پھر ان سفید اور سنہری تابانی میں اسے کچھ سرخ دکھائی دیا۔ وہ متحیر سے آگے بڑھنے کے بجائے وہیں کا وہیں جامد رہ گیا، کیونکہ اس کا بیڈ، سائڈ ٹیبلز، ڈریسنگ صوفہ اور رائٹنگ ٹیبل تک ہر چیز سرخ گلاب کی پنکھڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب آخر؟ حیرت اور الجھن کے سبب وہ اتنا ہی بول سکا کیونکہ گھر میں سوائے اس کے کوئی نہ تھا، نہ ماں نہ بہن، تو پھر ایسا کام کون کر سکتا تھا؟ وہ شدید الجھن میں گر چکا تھا۔ آخر کون تھا جس نے اس کے کمرے کو سرخ گلابوں سے بھر ڈالا؟ اس کی حیرت بجا تھی، مگر اسے یہ حیرت دور بھی تو کرنی تھی۔ تبھی کھلے دروازے کی طرف رخ کر کے بوا کو آواز لگانا چاہی، مگر اس سے قبل کہ انہیں پکارتا کسی نے ہاتھ مار کر دھرم سے دروازہ بند کر ڈالا۔ اس اچانک افتاد پہ حارث بے ساختہ چند قدم پیچھے ہٹا، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جو اس کمرے میں موجود تھا، مگر کون؟ یہ سب میں نے کیا ہے حارث، اور وہ بھی صرف تمہارے لیے۔
اوہ تمہارے نہیں بلکہ ہمارے لیے۔ تبھی ایک آواز گونجی جس پہ اس نے اپنے دائیں جانب پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ دروازے عقب میں چھپی ہستی دروازہ بند ہوتے ہی ظاہر ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہزین تھی، جسے دیکھتے ہی حارث کا خون کھول اٹھتا تھا۔ تم؟ اس وقت بھی اسے یہاں دیکھ کر حارث کو غصے میں آنے میں صرف ایک لمحہ لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ سب کیا ہے؟ وہ برہمی سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا۔ صاف ماتھے پہ یکدم سے شکنیں ابھر آئی تھیں۔ کمرہ تو کمرہ، وہ خود بھی سرخ گلاب بنی کھڑی تھی۔ سرخ سادہ سی میکسی زیب تن کیے، جس کا گلا کافی گہرا اور بازو سرے سے غائب تھے، بالوں کا جوڑا کر رکھا تھا، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل تھا تو لبوں پہ سرخی لپسٹک۔ حارث کا تو اس کی یہ تیاری دیکھ کر غصے سے اور بھی اوپر پہنچ گیا۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ تم مجھ سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے کبھی بھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک دن مجھے اس گھر میں اپنی بیوی کی حیثیت تم ضرور لاؤ گے، وہ پر یقین لہجے میں کہتی ایک قدم آگے بڑھ کر فاصلہ کم کرتی بولی، جبکہ حارث نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ اور اس روز بھی میں یوں ہی سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوں گی، مگر اس جوڑے میں کئی نگینے جڑے ہوں گے، اور وہ ایک ایک نگینہ میری محبت کی طرح قیمتی ہوگا۔ وہ انگشت شہادت اٹھا کر ایک ایک نگینے پہ زور دیتی بولی اور مزید ایک قدم اٹھا گئی۔ اور یہ پھول، یہ خوشبو اس لیے تاکہ تمہیں بابر کروا سکوں کہ جس روز میں آؤں گی اس روز بھی کمرہ یوں ہی پھولوں سے سجا سنورا ہوگا، پورا کمرہ ایسے ہی مہک کی لپیٹ میں ہوگا۔ مزید ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند کر اس مہک کو ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے اندر اتارا، جبکہ حارث نے مٹھیاں بھی بھینچ ڈالیں۔ اور بالکل آج کی طرح، ہاں بالکل آج کی طرح اس کمرے میں صرف تم ہوگے اور میں۔ بچے ایک قدم کا فاصلہ بھی طے کرتی وہ اس کے بالکل نزدیک چلی آئی اور اس کا کالر کھینچ کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ بند کرو اپنی یہ بکواس۔ حارث نے اپنا کالر اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتے ہوئے اسے پڑے دھکا دیا تو وہ دروازے سے جا لگی۔ اگر دروازہ نہ ہوتا تو یقیناً فرش پہ جا گرتی۔ بکواس نہیں ہے یہ میرا یقین ہے کہ ایک دن تم مجھے اپنا لوگے۔ وہ وہی پر یقین لہجہ اپناتی بولی، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ میں یعنی حارث تاجدار تم جیسی بے حیا لڑکیوں کو اپنی بیوی کبھی نہیں بناؤں گا۔ وہ انگشت شہادت سے اپنے سینے پر دستک دینے کے بعد سختی سے نفی میں گردن ہلاتا بولا، تمہیں مجھے اپنانا ہی ہوگا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ اسے دھمکی لگاتی بولی جس کا اس پہ ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ شوق سے لو، نخوت سے کہتا، ایک زہریلی نگاہ اس پہ ڈالے وہ بیڈ کی جانب بڑھا اور ایک ہی وار میں میں نے اتنی محبت سے یہ سب ہمارے لیے کیا ہے، اسے یوں بے قدری کی نظر مت کرو۔ حارث مان جاؤ نا پلیز، مان جاؤ۔ دیکھو میں تمہیں بہت پیار دوں گی، اتنا پیار کہ تم کبھی کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکو گے۔ تمہاری آنکھوں، تمہارے دل و دماغ، ہر جگہ بس میں ہی سما جاؤں گی۔ بس تم ہوگے، میں ہوں گی اور ہم دونوں کا پیار۔ وہ ہاتھوں سے ہوتی دھیرے دھیرے حارث کے سینے پہ انگلیاں سہلاتی مدہوش کن لہجے میں بولی اور دھیرے سے اسے بیڈ پہ بٹھا کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ حیرت انگیز طور پہ حارث نے اس کے ہاتھوں کو نہ ہی جھٹکا، نہ ہی اس کے بٹھانے پہ کوئی مخالفت کی۔ ابھی تم نے شہزین کا پیار دیکھا نہیں، تبھی انکار کر دیتے ہو تم۔ ایک بار ہاں بولو حارث تو میں اپنا تن من دھن سب تم پہ لٹا دوں۔ ایک بار میرے پیار میں ڈوب گئے تو پھر کبھی ابھر نہیں پاؤ گے۔ وہی ہاتھ اب اس کی گردن کے اطراف رکھتی تھوڑا آگے کھسکتی بولی، اگر میں ہاں بولوں تو ابھی کیا کرو گی تم؟ کیسے ظاہر کرو گی اپنا پیار؟ وہ جذبات سے آری لہجے میں بطانت سے اسے دیکھتا بولا، تم ہاں تو بولو، پھر دکھاتی ہوں کہ شہزین کیا چیز ہے۔ وہ ایک آنکھ دباتی بولی تو حارث مسکرایا، تو پھر سنو، میری طرف سے ہاں ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنا تن من دھن کیسے لٹاتی ہو مجھ پہ۔ اس نے مسکرا کر اجازت کیا دی۔ شہزین کی تو خوشی کی جیسے انتہا نہ رہی۔ کیا واقعی؟ پھر سے کہو۔ اسے گویا یقین نہ آیا۔ میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے پیار کو۔ اس نے پھر سے اپنا جواب دہرا دیا تو وہ کھل اٹھی۔ بس چیخ مارنے کی کسر باقی تھی، ورنہ تو چہرہ مسرت چھلکا رہا تھا۔ اوہ تھینک یو حارث مائی لو، آئی ایم سو ہیپی، سو ہیپی مائی لو۔ خوشی سے کہتی وہ ایک دم سے حارث کو گلے لگا گئی کہ چند ثانیے کو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا، مگر پھر ایک سرد آہ بھری کہ وہ اپنا پیار دکھا رہی ہے اور ابھی یہ شروعات ہے۔ تھینک یو حارث میری جان، میں بہت خوش ہوں۔ وہ لمحے بھر کو الگ ہوئی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور پھر سے گلے لگ گئی، جبکہ وہ اس کی قربت کس طرح برداشت کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی پشت پہ اپنی انگلیوں کا نقش چھوڑنے لگی، مگر پھر ایک دم سے الگ ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حارث کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور پھر ایک ایک کر کے ساری لائٹس آف کر دیں۔ صرف ایک سنہری لائٹ تھی جس کی اتنی روشنی تو نہ تھی مگر وہ بآسانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم مان جاؤ گے۔ مجھے میری محبت پہ یقین تھا حارث، اور دیکھو
اس محبت نے تمہارے منہ سے اقرار کروا ہی دیا۔ وہ واپس چلتی ہوئی اس کے پاس آ ٹکی اور تفاخر سے گردن اکڑا کر بولی، جبکہ وہ لب بستہ رہا، تم میرے پیار بھرے جذبوں کی شدت دیکھنا چاہتے ہو نا؟ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتی ہوں؟ صرف باتیں نہیں کرتی، واقعی اپنا تن من دھن سب تمہارے اوپر نچھاور کرنے کو دل و جان سے تیار بیٹھی ہوں۔ تو آج یہ شہزین تمہیں واقعی دکھائے گی کہ وہ کس قدر ٹوٹ کر تمہیں چاہتی ہے۔ یہ پھولوں سے سجا کمرہ، یہ سرخ جوڑے سے سجا میرا بدن، اور یہ میرے وجود سے اٹھتی آتش تمہارے اندر بھڑک کر تمہیں بھی پاگل نہ کر گئی تو میرا نام بھی شہزین نہیں۔ آج تم دیکھو گے حارث کہ تمہاری جدائی میں یہ شہزین کتنا تڑپی ہے، تمہارے لمس کے پیچھے کتنی راتیں سے جلتے تندور میں گزاری ہیں، مگر آج اس تندور کو بارش کی نظر کرتے ہوئے میں تمہیں بتاؤں گی کہ سکون آخری کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک ٹانگ فرش جبکہ دوسری بیڈ پہ رکھے حارث کو کالر سے کھینچ کر اپنی طرف کرتی اس پہ جھکی، وہ جذبوں کی تیز آگ میں جلتی بولی، تو آخر ان پھولوں نے، اس مدہوشی بھری مہک اور میرے اس قاتل وجود نے تمہارے اندر بھی میری چاہت کی چنگاری بھڑکا ہی دی۔ اٹھلاتے انداز میں کہتی وہ حارث کے ماتھے سے انگشت شہادت دھیرے دھیرے پھیر کر گال سے تھوڑی اور پھر گردن تک لے آئی، جبکہ اس لمحے حارث نے بمشکل اپنے لبوں کو آپس میں پیوست کیا، کیونکہ اگر نہ کرتا تو بھڑک کر کچھ بول اٹھتا، اور یقیناً اس چنگاری کی تپش میں تم بھی جلنا چاہو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکا دے کر حارث کو بیڈ پہ گرا دیا اور پھر خود بھی اس پہ جھکائی۔ ساری سوچوں کو ذہن سے چھٹک دو اور صرف یہ یاد رکھو کہ یہ خوبصورت کمرہ، یہ خوبصورت محبت اور ایک خوبصورت وجود تمہارے اطراف ہی گھیرا ڈالے ہوئے ہے، جسے تم اب کبھی خود سے دور نہیں جانے دو گے، کبھی بھی نہیں حارث۔ تم پہلے بھی صرف میرے تھے اور اب بھی صرف میرے ہو، صرف اور صرف شہزین کے۔ حارث کے چہرے پہ جھکی، اس کی ذات پہ اپنی ملکیت ظاہر کرتی دائیں بائیں سے وہ اس کی ناک سے ناک ٹکرانے لگی اور پھر لبوں پہ معنی خیز سی مسکراہٹ لیے اس کے لبوں پہ جھکی، مگر اس سے قبل وہ کوئی بڑی گستاخی کرتی حارث نے ایک دم پلٹا کھایا اور وہ جو اس پہ جھکی تھی اب اس کی دسترس میں چلی آئی، اب کہ حارث اس پہ جھکا تھا اور شہزین کی گردن اس کے ہاتھ میں تھی۔ کیا کہا تم نے؟ خوبصورت کمرہ، خوبصورت محبت اور خوبصورت وجود، ہا ہا ہا۔ وہ تنفر سے قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ حارث چھوڑو۔ حارث کے ہاتھوں میں سختی سے دبوچی گئی اپنی گردن کو چھڑوانے کی ناکام صحیح کرتی وہ بمشکل بولی، یہ کمرہ اس وقت خوبصورت نہیں بلکہ زہر لگ رہا ہے مجھے، اور تمہارا وجود ایک ایسا وجود ہے جس پہ میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ اس کے چہرے کے بے حد قریب جھکا، وہ کسی بپھرے شیر کی مانند دھاڑا تھا۔ اور کیا کہا تم نے کہ یہ محبت ہے اور وہ بھی خوبصورت؟ نہیں شہزین مدام، یہ محبت نہیں ہے، ہاں اسے حوث کا نام دوں تو کچھ غلط نہیں۔ وہ حقارت سے گویا ہوا، جبکہ شہزین کے تن بدن میں لفظ حوث سے آگ ہی لگ گئی، مگر اس وقت وہ حارث کے رحم و کرم پر ہونے کے سبب کوئی منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اس وقت تو بس اسے اپنی سانسوں کی رہائی چاہیے تھی جو حارث نے روک رکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم اپنی محبت کو اسی طرح ڈیفائن کرو گی، کیونکہ تمہارے نزدیک محبت فقط جسموں کا میل ہے، فقط لمس کی پجاری خواہشات کو محبت کا نام مت دو شہزین مدام۔ شہزین کی آنکھیں ابلنے کو تھیں، چہرہ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ آخر رحم کھاتے ہوئے حارث نے اسے ایک جھٹکے سے رہا کیا، مگر لہجہ ابھی بھی زہریلا تھا۔ تم میری محبت کو حوث کا نام نہیں دے سکتے، سنا تم نے؟ بگڑے ہوئے تنفس کو بحال کرنے کے دوران وہ رک رک کر بولی، نہ صرف سنا بلکہ دیکھا بھی، اور سب سننے اور دیکھنے کے بعد ہی تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ تم محبت کے مرض میں ہرگز مبتلا نہیں ہو۔ تم جس مرض میں مبتلا ہو اس کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتا، نہ ہی میرے پاس اس کا کوئی علاج ہے۔ اس کا اگر علاج ہے تو وہ صرف تمہارے پاس ہی ہے۔ بہتر ہے کہ خود کو سدھار لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ کسی دن اس مرض کے ہاتھوں اپنی عزت پہ دھبا لگوا بیٹھو۔ وہ اسے سختی سے وارن کرتا بولا، میں تم سے پیار کرتی ہوں حارث، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ تڑپ کر اٹھی اور حارث کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتی بولی، بھاڑ میں گیا ایسا پیار جو پیار کے نام پہ دھبا ہو۔ تمہارے اس پیار کے گھٹیا پن کا مظاہرہ بہت بار دیکھ چکا ہوں، اب مزید نہیں، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے شہزین کے ہاتھ بے مہری سے پرے جھٹکے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، تمہیں میرے پیار پہ یقین کرنا ہی ہوگا حارث۔ وہ دیوانے پن سے بولی، جانتی بھی ہو کہ پیار کہتے کسے ہیں؟ پیار آخر ہوتا کیا ہے؟ جواباً وہ بھی بھڑکا، پیار جسموں کے لین دین کا نام ہرگز نہیں ہے، یہ روحوں کے جذبات ہوتے ہیں، روحوں کی چاہت ہوتی ہے، ایک انچھوا کنیکشن ہوتا ہے دو روحوں کے بیچ کا۔ محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ محبوب کی قربت کے پیچھے نہیں مچلتا، وہ تو بس چاہتا ہے کہ اس کا محبوب بس ہمیشہ اس کے پاس رہے، بھلے 10 قدموں کے فاصلے پہ رہے مگر اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، بلکہ بھلے اسے نہ چھوئے نہ چھونے دے مگر اس فاصلے میں رہ کر چند خوبصورت الفاظ اس کے نام کرتا رہے، بھلے یہ بھی نہ کرے، چپ رہے مگر صرف اس کا بن کر رہے، یہی کافی ہوتا ہے ایک سچی محبت کرنے والے کے لیے۔
اور جو سچی محبت کرتے ہیں ان کا دل جسموں کی قربت کے لیے نہیں تڑپتا، کیونکہ ان کی روحوں کا ملاپ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس ملاپ سے بڑا سکون کوئی نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے یوں تو حارث کے لہجے میں شہزین کے لیے شدید ناپسندیدگی تھی، مگر آنکھوں میں حسرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا کہ کاش اس کی اور انم کے روحوں کا ملاپ بھی ہو چکا ہوتا، کاش اس کی محبت یک طرفہ نہ ہوتی۔ تم نے کہا کہ تم اپنا تن من دھن سب مجھ پہ لٹا دینا چاہتی ہو، اور تم چلی تھی اس عمل کے لیے اپنے جسم کی پیاس بجھانے۔ اوہ شہزین، تم کس قدر محبت سے نابلد ہو۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ایک لڑکی جب کسی لڑکے پہ اپنا تن من دھن سب لٹانے کو تیار ہو جاتی ہے تو وہ اسے اپنا وجود پیش نہیں کرتی، بلکہ اس کی ہر خوشی ہر رضا میں اپنا آپ جھکا دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے دن ہے، وہ دن سمجھ بیٹھتی ہے، بھلے آسمان پہ چاند اترا ہو۔ وہ کہے رات ہے تو وہ رات سمجھ بیٹھتی ہے، بھلے سورج اپنے جوبن پہ ہو۔ پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ اسے کیا اچھا لگتا ہے وہی کرتی ہے، اسے کیا برا لگتا ہے اسے گریز کرتی ہے۔ اسے کیا چیز خوشی دیتی ہے محض اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ لانے کی خاطر اپنا آپ بھلا کر اس کی مسکراہٹ کے لیے کوشاں ہو جاتی ہے۔ ہاں شہزین، وہ خود کو بھلا دیتی ہے اس شخص کی خاطر، یاد رکھتی ہے تو بس اتنا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اور اس محبت کو اسے تا حیات نبھانا ہے، اپنا وجود، اپنی خواہشات یعنی اپنا تن من دھن اس طرح قربان۔ تم نہیں کر پاؤ گی، کیونکہ تم صرف میرے اس وجود کو حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میری خوشی کس میں ہے، مجھے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، میری سوچ کیا ہے، کسی بھی چیز سے تمہیں کوئی غرض نہیں۔ سب سے بڑھ کر جو لڑکی میری فیملی کو پسند نہ کرتی ہو اسے میں اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کروں گا۔ سن لیا تم نے؟ اب جا سکتی ہو۔ اس بار حارث نے اپنے لہجے پر تھوڑا قابو رکھا تھا۔ نہیں حارث، میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ دیکھو، تمہیں مجھے بھی تو سمجھنا ہوگا، میں واقعی تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم میرے پیار کو ان باتوں سے ٹھکرا نہیں سکتے۔ وہ اڑیل پن سے گویا ہوئی۔ میں نے تمہیں جتنا بھی سمجھنا تھا بہت پہلے ہی سمجھ لیا، اب مزید کچھ بھی سمجھ کر اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نکلو یہاں سے۔ انگشت شہادت اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا۔ نہیں حارث، تم نے سنا نہیں، نکلو یہاں سے۔ اب کہ حارث کی برداشت کی حد جواب دے گئی، اس نے شہزین کی مزید کوئی بھی بات سنے بنا اسے کلائی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے دروازے تک لایا۔ امی جان یا انوشے سے ملنے 100 بار آؤ، مگر مجھ سے ملنے کے لیے آئندہ اس کمرے میں تو کیا اس گھر میں بھی قدم نہ رکھنا، انڈرسٹینڈ؟ جاریت سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھول کر اسے دہلیز سے باہر دھکا دیا اور پھر دھڑم سے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر ڈالا۔ میں یہاں آؤں گی، 100 بار آؤں گی، مگر صرف تم سے ملنے۔ شہزین کو تم کسی صورت نہیں روک سکتے، سنا تم نے؟ چلا کر کہتی بند دروازے کو ایک ٹھوکر رسید کیے وہ حارث کی جانب سے ملے لفظوں کی ذلت اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے زندگی میں کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا کی صورت میں اس شہزین کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خدارا مجھے اس بے حیا عورت سے نجات مل جائے۔ وہ بھیجے لہجے میں بے بسی سے کہتا پورے کمرے کے فرنیچر پہ سجے پھولوں کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی اپنے کمرے کو یوں سجا سمرا دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کے سنگ جس سے اس نے محبت کی، مگر اب ہجر کاٹتے ہوئے ناپسندیدہ لڑکی کے ہاتھوں سجے اپنے کمرے کو دیکھ کر اسے وحشت سی ہونے لگی۔ وہ واپس دروازے کی طرف بڑھا اور کھول کر چلا کر بوا کو پکارنے لگا۔ یا اللہ، خیر بیٹا کیا ہوا؟ اس کے یوں دھاڑ کر پکارنے پہ بوا ایک ٹانگ پہ بھاگی آئیں۔ اس شہزین کو گھر میں کس نے گھسنے دیا؟ لال بھبو کا چہرہ لیے وہ ان سے شہزین کی آمد کے متعلق استفسار کرنے لگا۔ شہزین، وہ ہولے سے بڑبڑائیں، میں نہیں جانتی کہ وہ کب آئیں۔ انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ نہیں پتہ تو خبر رکھا کرے نا۔ امی جان کی غیر موجودگی میں آپ کا فرض ہے کہ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا چل رہا ہے اس گھر میں، آپ کو ساری خبریں ہونی چاہیے۔ وہ انہیں گھرکتا بولا۔ وہ ان سے اس لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت شہزین اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ جی بہتر بیٹا، وہ فرما برداری سے بولیں، چوکیدار کو سمجھا دیں کہ جب امی یا کوئی بھی گھر میں نہ ہو اسے گھر میں گھسنے نہ دیں۔ وہ ترشی سے بولا، جبکہ بوا بالکل حیران نہ ہوئی کہ وہ اپنی بہن کی نند کو گھر میں گھسنے سے کیوں روک رہا ہے، کیونکہ شہزین کی حارث کے لیے ناپسندیدگی اور اس کی اوچھی حرکتوں سے وہ بھی اچھے سے واقف تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، کہہ دوں گی نہیں، بلکہ ابھی کہیں، بلکہ رکیں، ابھی کہ ابھی میرے روم سے یہ گند صاف کریں۔ وہ جانے لگیں تو اس نے روکا۔ پھولوں سے سجے کمرے کو اس نے گند قرار دے دیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر مجھے نیم گرم دودھ دے جائیے گا، میں امی کے کمرے میں ہوں۔ یہ آخری حکم دیتا وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ سر میں درد شروع ہو چکا تھا، دودھ کے ساتھ پین کلر لے کر وہ کچھ سکون چاہتا تھا۔ ارے رانیہ، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنے روم میں جا رہی تھی جب نرمین نے اسے مخاطب کیا۔ اپنے روم میں، مختصر جواب دے کر وہ آگے بڑھ گئی۔ کیا ہر وقت اپنے روم میں گھسی رہتی ہو؟ یہاں آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔
ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ دکھائیں، کون سا خزانہ دکھانا ہے؟ دھڑم سے صوفے پہ بیٹھتی وہ غیر دلچسپی سے بولی۔ اتنی بیزار کیوں ہو؟ اور یہ 2 دن سے جاب پہ بھی نہیں جا رہی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا سڑا ہوا موڈ دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ مجھے چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کیا دکھانا تھا؟ وہ اس بارے میں بات کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ یہ دیکھو، انہوں نے جھٹ سے ایک تصویر اس کے سامنے کی۔ یہ تو کسی لڑکی کی تصویر ہے، مگر میں کیا کروں اس کا؟ اس نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ تم بس اسے دیکھو اور بتاؤ کہ اپنے التمش کے ساتھ کیسی لگے گی؟ وہ کافی دلچسپی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً لڑکی انہیں دل و جان سے پسند تھی۔ جس کے لیے پسند کی ہے اسی سے پوچھ لیجئے کہ کیسی لگے گی اس کے ساتھ، وہ بیزاریت سے بولی۔ اس سے بھی پوچھ لوں گی، صبح کروں گی اس سے بات، مگر پہلے تم تو اپنی پسند ناپسند بتاؤ۔ ماما ٹھیک ہے، پیاری ہے۔ لڑکی پیاری تو واقعی تھی، مگر رانیہ نے اسے سرسری سا دیکھا اور بس جان چھڑوانے کو تعریف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھا، مجھے پتا تھا کہ تمہیں بھی پسند آئے گی، تمہارے پاپا کو بھی پسند ہے۔ اب بس التمش کی پسند جاننی ہے، بلکہ اسے منانا ہے اس کے لیے، کیونکہ ایسی ہیرا لڑکی ہاتھ میں تو میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ کا ارادہ ہے میرا۔ پہلے ہی التمش کے انکار پہ بہت ٹائم ویسٹ کر لیا ہے۔ وہ تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کو تھی۔ رانیہ کی عدم دلچسپی پا کر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، جبکہ رانیہ جو کہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی انہیں زیادہ دیکھ یو ٹرن لیے التمش کے کمرے میں چلی آئی، مگر کمرے کو اس کے وجود سے خالی پایا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ وہ بڑبڑائی اور کچھ سوچتے ہوئے لان میں چلی آئی تو اسے وہیں موجود پایا۔ یہ آج کل تم مجنوں بنے کیوں پھر رہے ہو؟ پہلے تو دن ہو یا رات تمہارے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہوتی تھی، ہر وقت بس خوشگوار موڈ میں رہتے تھے، مگر اب چند دنوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تم کھوئے کھوئے سے رہتے ہو۔ موبائل کی جان بھی چھوڑ دی ہوئی ہے۔ 1 منٹ، کہیں تمہاری محبوبہ سے بریک اپ تو نہیں ہو گیا؟ التمش ڈنر کے بعد اپنے کمرے میں جانے کی بجائے لان میں چلا آیا تھا اور پلر سے ٹیک لگائے گمسم سا کھڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، تم میری جاسوسی کرنا کب بند کرو گی؟ اور خود پہ توجہ دو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ 2-3 دن سے تم بھی کسی بھٹکتی آتما سے کم نہیں لگ رہی۔ وہ جل کر بولا تو رانیہ نے بے اختیار گلاس ڈور میں ابھرے اپنے عکس کو دیکھا۔ التمش کی بات کچھ غلط بھی نہ تھی، اس نے مانا، مگر وہ ماتم کرنے والوں میں سے نہ تھی، بلکہ وہ تو ان لڑکیوں میں سے تھی جو 2 دن سوگ منا کر تیسرے دن نئے چہروں کی تلاش میں لگ جاتی۔ مجھے تمہاری جاسوسی کرنے کا کوئی شوق نہیں، میں نے تو جو محسوس کیا بس پوچھ لیا۔ سوگ منانے کے دوران بھی اس کی نظر ہر بندے پہ تھی۔ اپنے محسوسات کو کنٹرول میں رکھو، سارا کچھ تم نے ہی محسوس کرنا ہوتا ہے، باقی کسی کو تو الہام تک نہ ہوئے میرے ریلیشن کے بارے میں۔ وہ سیدھے منہ بات کرنے کو تیار ہی نہ تھا، بلکہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کل سے ایزل کو کالز پہ کالز کر رہا تھا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کسی اور کا نمبر اس کے پاس تھا نہیں۔ بے چینی سی لگی ہوئی تھی، جی چاہ رہا تھا خود پہ باندھے سارے ضبط توڑ کر اسے ملنے چلا جائے، مگر جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد سے وہ شاید شرم محسوس کر رہا تھا ایزل کے سامنے جانے سے، یا پھر آغا فارس کی اس ایک دھمکی کے سبب رکا ہوا تھا۔ نامعلوم وہ اس سے ملنے جائے اور آغا فارس سے اس کا سامنا ہو جائے تو؟ اس تھپڑ کے بعد سے تو وہ ان سے اپنا ہر رشتہ بھول چکا تھا۔ انہیں سوچ کر بس غصہ ہی تھا جو چہرے پہ در آتا تھا۔ اتنے انگارے کیوں چبا رہے ہو؟ کیا کوئی ناراضگی چل رہی ہے اس کے ساتھ؟ اس کا بیزاریت میں لپٹا موڈ دیکھنے کے باوجود بھی وہ وہاں سے ہٹی نہیں۔ اگر ناراضگی ہے بھی تو تم کیا کر لو گی جان کر؟ کچھ نہیں کر سکتی تم، اس لیے پلیز رانیہ میرا سر مت کھاؤ اور اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ وہ ضد ہوا اس کے سوالوں پہ۔ ٹھیک ہے، نہیں کھاتی، جا رہی ہوں، مگر جاتے جاتے یہ بتاتی چلوں کہ ماما نے ایک لڑکی پسند کی ہے تمہارے لیے۔ صبح شاید تم سے اس بارے میں بات بھی کریں، مگر یہ ذہن نشین کرواتی چلوں کہ اب وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ یا تو ان کی پسند پہ راضی ہو جانا، یا اس منہ سے اپنی پسند پھوٹ کر انہیں منا لینا، ورنہ تو تم گئے بچو۔ وہ شان بے نیازی سے ایک اہم اطلاع دیتی ہاتھ چھوڑے چل پڑی۔ واٹ، لڑکی؟ جبکہ التمش یہ اطلاع پا کر اپنا سر تھام گیا۔ ابھی تک اس نے ایزل سے اپنی محبت کا اظہار تک نہ کیا تھا، اس کا جواب تک نہ جانا تھا۔ اس کے حالات عجیب سے چل رہے تھے، پریشانی ہی پریشانی تھی، اوپر سے اس کی ماں اس کے لیے لڑکی پسند کیے بیٹھی تھی۔ ایسے میں وہ سر نہ پکڑتا تو اور کیا کرتا؟ مجھے جلد ایزل سے ملنا ہوگا، اسے اپنا حال دل بتانا ہوگا، مزید وقت برباد نہیں کر سکتا۔ ماں کو انکار کرنے کی صورت میں اسے اس انکار کا سبب بھی بتانا پڑنا تھا، اور سبب تھی ایزل، مگر ایزل کا نام اسی صورت لے سکتا تھا جب وہ اسے اپنا راضی نامہ دیتی، اور اس کی مرضی جاننے کے لیے اب اسے ایزل سے ملنا ہی تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کا نمبر آن ہونے کی دعا کرنے لگا، کیونکہ اس کے گھر چلا بھی جاتا تو بات نہ کر پاتا۔ وہ ایزل سے کہیں باہر ملنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ایزل کا نمبر ٹرائی کیا، مگر وہ بدستور بن جا رہا تھا۔ واٹ دا ہیل! وہ غصے سے موبائل پلر کے ساتھ مارتا رہ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ انم سو چکی تھی، مگر ایزل کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔
कमरे में रोशन साइड लैंप की मध्यम सी ताबानी में दिखाई देती छत पे जिन लफ्ज़ों पे तब वो गौर न कर सकी अब करने लगी। उस वक्त तो वो बस सकते में ही थी, मगर अब रात के इस पहर की खामोशी में वो उनका कहा एक एक लफ्ज़ और एक एक हरकत सोचे जा रही थी। बोल, हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की। वो उसे उठा उठा कर पटक रहे थे, ऐसे जैसे उसे मार मार कर यहीं गाड़ देंगे। एक के बाद एक मंजर एजल की आंखों के सामने चल रहा था। उनका दीवानों की माने उसे मारना सिर्फ इसलिए कि उसने एजल को छुआ था, उस पर गंदी नज़र डाली थी। ये सब अब उसे बहुत खुशी, बहुत सुकून दे रहा था। खुशी इस बात की कि उन्होंने उस पर बुरी नज़र रखने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचाया, और सुकून इस बात का कि वो हैं उसकी ज़िंदगी में, उसे ऐसे दरिंदों से महफूज रखने के लिए। अपने इन्हीं नापाक हाथों से छुआ ना तूने एजल को, तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने, मार डालूंगा तुझे। कितने बेरहम बन गए कि उसे जान से मारने जा रहे थे, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। मेरी इज्जत पे हाथ डालने वाले को आपने भरे मजमे में यूं बेखौफी से मारा। किसी की परवाह न थी उस वक्त आपको। याद था तो बस इतना कि उस शख्स ने मुझे अपने नापाक हाथों से छुआ है। मैंने आपका वो रूप पहली बार देखा, आपको इस कदर गुस्से में पहली बार देखा, मगर इस गुस्से में भी आपको बस मेरी परवाह थी। एजल को उनका उसके बेहाल होते वजूद पे जैकेट पहनाना याद आ गया। यहाँ तक कि आपने अल्तमश को भी थप्पड़ दे मारा, जबकि उनका कसूर ना था, मगर आपके नज़दीक उनका कसूर था और बहुत बड़ा था। उसे उनका अल्तमश को थप्पड़ मारना याद आया तो उसे कुछ शर्मिंदगी ने आ घेरा। उसने सोचा कुछ बेहतर होगी तो अल्तमश से ज़रूर उस थप्पड़ की माफ़ी मांगेगी। वो जानती थी आगा फारिज अल्तमश को उसके लिए पसंद नहीं करते, मगर उसे अल्तमश एक दोस्त के लिहाज से पसंद था। उसके नज़दीक वो एक अच्छा इंसान था, मगर वो नहीं जानती थी कि आगा फारिज की इस वार्निंग के बाद वो अल्तमश से अपनी दोस्ती बरकरार रख पाएगी या नहीं। वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। हाँ, मगर उसे माफ़ी मांगनी थी। आगा, आप मेरे मुहाफ़िज़ हैं, मेरे मोहसिन, मेरा सब कुछ। मैं जानती हूँ आप मेरी इज़्ज़त पे एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे भी अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके साथ अच्छा रवैया रखूँ, मगर हमेशा अना आड़े आ जाती है। इस अना के पीछे लगकर आपसे मोहब्बत की भीख मांगना तो छोड़ती है, मगर मुझ में इतना हौसला नहीं कि पूरे दिल से इस रिश्ते को कबूल कर सकूँ। नहीं है मेरा इतना बड़ा ज़र्फ़, नहीं है आगा। कहाँ से लाऊँ इतना बड़ा दिल जो ये अज़ियत कबूल कर ले, जिसे सहते सहते मैं पल पल जी रही हूँ और पल पल मर रही हूँ। और आपने तो भूल कर भी मेरे कमरे का रुख तक ना किया। जानती हूँ आप मेरे हाल से बेखबर कतई नहीं हैं, बस मुझसे खफा हैं, तभी मेरे सामने नहीं आ रहे। और मेरी गलती भी तो मामूली नहीं, इस बार आप हक़ पर हैं, मगर एक बार, क्या सिर्फ एक बार मुझे अपनी सूरत नहीं दिखा सकते? बेशक कुछ ना कहें, ज़बान से एक हर्फ अदा ना करें, मगर आपकी सूरत देखकर मेरे बेताब दिल को तो कुछ करार आए। उस रोज़ के बाद से आपने तो मुझे तन्हा ही कर दिया। वो आपका मेरे ख्वाब में आना, मुझे तड़प कर अपने सीने से लगाना, मुझे महफूज बाजुओं की पनाह देते हुए चुप करवाना, मेरी जान कहकर मुझे चुप करवाना। काश आगा आप सच में मेरे पास आते, जो ख्वाब में कहा वो सब हकीकत में कहते। काश आप आ जाएं आगा, क्योंकि इस हाल में आपकी एजल को आपकी बहुत ज़रूरत है। वो आपके सीने की गर्मी, वो आपके बाजुओं का तपता हिसार आकर मेरे अतराफ़ बांध कर मेरे बर्फीले वजूद को हिद्दत पहुँचा दें। मैं जितना मर्ज़ी लड़ूँ आपसे, जितनी मर्ज़ी भड़ास निकालूं, जितनी चाहे अकर दिखाऊं, मगर आप हर बार की तरह सब इग्नोर करके बस मुझे अपने लम्ब से मसरूर कर दें। प्लीज़ आगा, प्लीज़। वो जो सीधी लेटी थी, करवट बदल कर चेहरा रज़ाई में छुपाए बेआवाज़ रो पड़ी। उस वक्त उसका दिल मचल रहा था उस शख्स की कुर्बत के लिए। उसे अपनी तबीयत की बहाली के लिए उसका लम्स दरकार था, मगर वो भूली इस भूल में रोई जा रही थी कि जिसे वो ख्वाब समझ रही है वो ख्वाब नहीं, बल्कि सरासर हकीकत थी। और अगर जान लेती तो बेताब दिल को करार आ जाता, तबीयत इस हकीकत से आशना होकर ही संभल जाती। अल्तमश, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करने के कोई आधे घंटे के बाद वो ऑफिस जाने को उठा तो नरमीन ने अपने कमरे से निकलते हुए उसे पुकारा। कहाँ जा सकता हूँ, आपको पता तो है ही। वो रुका और उनकी तरफ देखता जवाब को हुआ। बाद में चले जाना ऑफिस, पहले यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उनके हाथ में एक तस्वीर थी जिस पर नज़र पड़ते ही वो समझ गया कि क्या दिखाना है। मामा ने एक लड़की पसंद की है तुम्हारे लिए, सुबह शायद तुमसे इस बारे में बात भी करें, मगर ये जहन नशीन करवाती चलूँ कि अब वो टलने वाली नहीं है। या तो उनके पसंद पर राज़ी हो जाना, या इस मुंह से अपनी पसंद फूट कर उन्हें मना लेना, वरना तुम तो गए बच्चू। रानिया के कल के कहे जुमले उसकी समातों में कूदे। मामा बाद में दिखा लीजिएगा जो भी दिखाना है, अभी मुझे देर हो रही है। उसने दानिस्ता कलाई पे बंदी घड़ी पर नज़र डालकर बाउजलत अंदाज में कहा, मगर वहाँ परवाही किसको थी उसकी जल्दी की। ऑफिस क्या माँ की बात से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए? वो कड़े तेवर लिए भवें उचकाकर बोली। अरे यार सुन लो माँ की बात,
ورنہ یہ جذباتی ڈائلاگ تمہارا آفس تک پیچھا کرتے رہیں گے۔ نیوز پیپر لہجے بھر کو چہرے سے ہٹا کر مکرم صاحب نے غیر متانت سے کہا، مگر ساتھ ہی آنکھوں میں اسے سنجیدگی بھرا اشارہ بھی کیا کہ سن لے، ایسی بھی کیا دیر۔ ان کے اشارے پہ التمش نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور قدم واپس اٹھاتا ان کے قریب صوفے پہ آ بیٹھا۔ رانیہ اس وقت سو رہی تھی۔ اس کی صبح 12 بجے سے قبل نہیں ہوتی تھی، وگرنہ اگر اس وقت یہاں موجود ہوتی تو التمش کی ایسی شکل دیکھ کر ضرور اس کو منہ چڑھا کر دل ہی دل میں ہنس پڑتی۔ خیر سے 28 کے ہو گئے ہو، پڑھائی بھی مکمل ہو گئی، بزنس بھی سنبھال لیا ہے، ماشاءاللہ سے سیٹل ہے میرا بیٹا۔ انہوں نے اصل بات کی طرف آنے سے قبل تمہید باندھی، جبکہ مکرم صاحب اس تمہید پہ دبا دبا سا مسکرائے۔ التمش سب سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اب ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ذمہ داری اور اسے سونپ دی جائے، مگر ایک خوبصورت ذمہ داری جسے میرا بیٹا دل و جان سے نبھائے۔ وہ شیریں لہجے میں گویا ہوئیں، جبکہ مکرم صاحب کو ان کا یہ لہجہ کچھ ہضم نہ ہوا۔ وہ بددستور مسکرا رہے تھے۔ کیسی ذمہ داری ماما؟ وہ دانستان جان بنا، شادی کی ذمہ داری۔ وہ اب مدعے پہ آئیں۔ لیکن ماما، لیکن کچھ نہیں، یہ تصویر دیکھو اور مجھے بتاؤ کیسی ہے لڑکی۔ انہوں نے اسے فوراً ہی ٹوک کر زبردستی تصویر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ میری نہیں، اس کی صورت دیکھو۔ وہ ہونکوں کی مانند ماں کو دیکھ رہا تھا جب انہوں نے گھرکا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نگاہیں تصویر کی جانب موڑی۔ وہ کوئی لگ بھگ 24-25 کی عمر کی لڑکی تھی، مگر بلا شبہ تھی بہت ہی خوبصورت۔ مگر التمش کو تو ایزل کے آگے اب کوئی لڑکی حسین لگتی ہی نہ تھی۔ مہجبین نام ہے اس کا، میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رکھا ہے، شوق کے تحت بوتیک کھول رکھا ہے، اچھے کھاتے پیتے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ بتانے لگیں، جبکہ التمش کو اس جانکاری میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ ویسے کیا خوب کمبینیشن ہے، کیا ماس کمیونیکیشن ہے اور کھول بوتیک رکھا ہے۔ جب شوق یہی تھا تو فیشن ڈیزائننگ کر لیتی۔ مکرم صاحب نے لقمہ دیا۔ ارے بھائی، ہمیں کیا جو مرضی کرے، ہمیں تو بس پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے۔ خیر تم بتاؤ کیسی لگی ماجبین، پیاری ہے نا؟ نرمین نے اشتیاق سے پوچھا، جبکہ التمش سرسری سے دیکھ کر تصویر انہیں تھما چکا تھا۔ پیاری ہے بھی تو میں کیا کروں، حسن کا چار ڈالوں کیا؟ وہ بیزاریت سے گویا ہوا۔ لو بھلا، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ آج کل کے لڑکوں کو حسن ہی تو چاہیے ہوتا ہے، اور پھر اس میں حسن کے ساتھ ساتھ باقی بھی ساری خوبیاں ہیں۔ مجھے تو تمہارے لیے پرفیکٹ لگی ہے، اور میں تو سعدیہ سے کہہ بھی آئی ہوں کہ میری طرف سے تو رشتہ پکا ہی سمجھیں۔ واٹ ماما؟ وہ اپنی ہی جان میں بتاتی جا رہی تھی جب وہ ان کی آخری بات پہ شوق سا چلا اٹھا۔ اگر آپ مجھے بتائے اور پوچھے بغیر ہی رشتہ پکا کر آئیں؟ سیریسلی ماما، جب رشتہ طے کر ہی لیا ہے تو پھر اب مجھ سے پوچھنے کی زحمت بھی کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں دکھا رہی ہیں مجھے یہ تصویر؟ یہ اچھا مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ شادی مجھے کرنی ہے، لڑکی کے ساتھ ساری زندگی مجھے گزارنی ہے، مگر میری ہی مرضی کی کوئی وقت نہیں۔ جھوٹے منہ بھی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب کرنی آپ نے اپنی ہی مرضی ہے؟ بیٹی کی خوشی جائے بھاڑ میں۔ واٹ دا ہیل از دس ماما؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو تلخ ہونے سے روک نہ پایا، بلکہ مشتعل ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے تو ایک دم سے چلا اٹھنے پہ نرمین مکرم بھی حیران ہوتے اخبار چھوڑے سیدھے ہو بیٹھے۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ ظاہر ہے تم سے پوچھے بغیر تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بس انہیں یہی کہا ہے کہ میری طرف سے رشتہ پکا ہے، تمہاری طرف سے ہاں تھوڑی نہ کی ہے ابھی۔ بیٹے کے یہ تیور دیکھ کر نرمین تھوڑا گھبرائیں اور سراہ اسپین جیسے رنگینیوں میں ڈوبے شہر میں اپنی زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد بہت سی ایسی عادات میں مبتلا ہو گیا تھا جو اس کی نارمل زندگی میں دکھائی تو نہیں دیتی تھی، مگر جب وہ اشتعال میں آتا تو اکثر وہ سوئی ہوئی عادات جاگ اٹھتی تھی، اور پھر وہ صحیح غلط کا فرق بھول جاتا تھا۔ نہیں دیکھتا تھا مقابل کون ہے، بس بدتمیزی پہ اتر آتا تھا۔ بہت سے جھگڑے بھی اسی غصے کے ہاتھوں کر چکا تھا، مگر جب غصہ اترتا تو پھر ہمیشہ پچھتاتا ہی تھا۔ وہ برا انسان نہیں تھا، بس غصے میں برا بن جاتا تھا۔ تب ہی سب اس کے غصے سے ڈرتے تھے، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اس کی گرل فرینڈز کا تھا جو اسے استعمال کر کے چھوڑ دیا کرتی، اور پھر جب وہ انہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا تو ساری رات گلاس پہ گلاس چڑھائے کلب میں گزار دیتا۔ مگر پھر وہ خود بھی ایسی زندگی سے تنگ آ گیا، لڑکیوں پر سے ان کا اعتبار اٹھتا چلا گیا۔ اس نے گرل فرینڈز بنانا چھوڑ دیں اور پڑھائی مکمل ہوتے ہی پاکستان چلا آیا، مگر یہاں آ کر جب اس نے پہلی بار ایزل کو دیکھا تو اس کے اندر وہ احساس جاگا جو کبھی کسی لڑکی کے لیے نہیں جاگا تھا۔ وہ اسے سب سے الگ، سب سے مختلف لگی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس نے سوچ لیا تھا شادی کرے گا تو ایزل سے ہی، مگر اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اسے آغا فارس نظر آتے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کے لیے سب مان جائیں گے، سب اسے پسند کرتے ہیں۔ ہاں، ایزل سے اس کی پسند جاننا بھی ضروری تھا، مگر آغا فارس کو ایزل کے لیے فیصلہ کرنے کے جو تمام حق حاصل تھے ان سے وہ ڈرتا تھا کہ اگر وہ حق اس کے خلاف استعمال ہوئے تو ایزل تو وہی کرے گی جو آغا فارس کہیں گے۔
اس لیے اسے پہلے ایزل کی مرضی جاننا تھی، اور اگر اس کا جواب ہاں میں ہوتا تو اسے ایزل کو ہر صورت آغا فارس کے اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہونے پہ زور دینا تھا، کیونکہ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ آغا فارس اسے ایزل کے لیے کوئی خاص پسند نہیں کرتے۔ التمش! نرمین نے بھڑکے کھڑے التمش کو پکارا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی اس بات سے ان کے بیٹے کا برسوں سے سویا جلاد روپ جاگ اٹھے گا۔ جب وہ غصے میں آتا تھا تو پھر سب کو ہی چپ لگ جاتی تھی، تب بھی ابھی تک اسے کوئی جھڑپ سننے کو نہ ملی۔ نرمین کی اس وضاحت پہ التمش کا ہائی ہوا پارا ذرا کم ہوا۔ اس نے ایک طویل سانس بھر کر خود کو معتدل کرنے کی صحیح کی۔ تمہاری ماں کہہ تو رہی ہے کہ تم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرے گی، پھر اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ تمیز کے دائرے میں رہو اور واپس بیٹھو، سنو اس کی بات، یا جو بھی تمہارے دل میں ہے بتاؤ اسے۔ مکرم صاحب کو اس کی بدتمیزی ناگوار گزری تھی، مگر پھر بھی انہوں نے جب اسے ڈپٹا تو لہجہ زیادہ سخت نہ کیا کہ ایسا کر کے وہ الٹا اسے اپنے گلے ڈال لیتے۔ وہ بھی تو اسے اچھی طرح جانتے تھے، وہ ان کا فرما بردار تھا، ہنسمکھ پیارا بچہ تھا، مگر اس کا دوسرا روپ ان سے چھپا ہوا ہرگز نہیں تھا۔ اس کی زندگی کے 3-4 سال بہت تاریکی میں گزرے، لڑکیاں، کلب، پارٹیز، آوارہ گردی اس میں برباد کر دیے، یہ سب بھی تو جانتے تھے وہ۔ پھر جب وہ سدھر چکا تھا تو انہوں نے کبھی اس کے ماضی کو اس کے سامنے کھول کر اسے شرمندہ نہ کیا۔ کوئی اس کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا تھا، کوئی اسے غصہ نہیں دلاتا تھا، تاکہ وہ پھر سے باغی ہو کر اسی زندگی میں نہ لوٹ جائے جس سے وہ مشکل نکلا تھا۔ نرمین، مکرم اور رانیہ سبھی جانتے تھے اس کے ماضی کو، آخر کو اسپین میں اسی کے ساتھ ہی تو رہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نشے میں دھت لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتیں بھی رنگین کر چکا ہے، کیونکہ اگر یہ علم رکھتے تو مکرم تبھی اسے لیے پاکستان لوٹ آتے اور 2-4 لگا کر اس کا دماغ درست کر دیتے، مگر وہ آج تک یہی جانتے آئے تھے کہ وہ صرف آوارہ اور لڑکیوں کے ساتھ پارٹیز کرتا رہا، تبھی وہ اسے بس سمجھا دیا کرتے تھے۔ التمش بھی اپنی اس زندگی میں نہیں لوٹ کر جانا چاہتا تھا جہاں بس گمراہی ہی گمراہی ہو۔ جی پاپا، وہ 2 حرف بولتا واپس بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا جواب ہے تمہارا؟ انہوں نے بنا وقت لیے سیدھی بات کی۔ پاپا، مجھے یہ رشتہ نامنظور ہے، اس نے بھی بنا وقت لیے جواب دیا۔ مگر التمش بیٹا، آخر کمی ہی کیا ہے اس میں؟ نرمین وہ اعتراض کرنے کو بولی ہی تھی کہ مکرم نے گمبھیر لہجے میں ان کے نام پہ زور دے کر پکارا، جس کا مطلب تھا کہ میں بات کر رہا ہوں نا۔ شوہر کی گھوری اور لہجے پر وہ چپ رہ گئیں۔ ہاں بولو، اب کیا کہہ رہے تھے؟ اس رشتے سے انکار کی کوئی خاص وجہ؟ مکرم کو اس سے بات کرنے کا طریقہ معلوم تھا، تبھی تو وہ اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی وہ بات مان لیتا تھا جس پہ وہ راضی نہیں ہوتا تھا، ورنہ نرمین اور رانیہ سے تو ہمیشہ بھڑک ہی اٹھتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ جسے پسند کرتا تھا اس کی پسند کا تو پتہ نہیں تھا، مگر اب جب باپ پوچھ رہا تھا تو اسے کوئی معقول وجہ تو دینی ہی تھی، تبھی بتا دیا۔ کون ہے وہ؟ یہ سوال بے ساختہ نرمین کی طرف سے آیا تھا۔ ابھی نہیں بتا سکتا، لہجے میں مجبوری کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، کیوں نہیں بتا سکتے؟ وہ تیزی سے بولی۔ نرمین! ایک بار پھر انہوں نے بیوی کو ٹوکا تو وہ بد دلی سے پہلو بدل گئی۔ کب تک بتانے کا ارادہ ہے؟ یہ اس کے باپ کا انداز تھا، جس کے بعد جواب خود بخود اس کے منہ سے نکل آیا کرتے تھے۔ چند دنوں تک بتا دوں گا۔ اور واقعی جواب نکلا۔ تو یعنی اس کی جانب سے دیری ہے؟ انہوں نے سمجھتے ہوئے ہنکارا بھرتے ہوئے سر ہلایا، جس کے جواب میں التمش کا سر بھی اسباق میں جنبش کر گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اب جلد ہی بتا دینا، ورنہ تمہاری ماں کتنی بے صبری ہو رہی ہے تمہیں نظر آ ہی رہا ہے۔ انہوں نے بات سمیٹتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ اب جاؤ، شاباش۔ ان کے اجازت دینے کی دیر تھی کہ وہ یوں اٹھا جیسے کسی زندان سے رہائی ملی ہو۔ یہ کیا مکرم صاحب؟ چند باتیں پوچھ کر اس کو بھگا دیا۔ ارے پوچھتے تو صحیح کہ کون ہے، کیسی ہے، کیا کرتی ہے، گھر بار کیسا ہے، کیسے لوگ ہیں؟ جو پوچھنا تھا وہ تو پوچھا ہی نہیں۔ اس کے اٹھتے ہی نرمین شروع ہو گئی۔ بیگم صاحبہ، پوچھنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے تو باقی کے جوابات کیوں کر دیتا؟ جب کہہ کر گیا ہے کہ چند ایک دنوں تک بتا دے گا تو صبر کر لو۔ انہوں نے بیگم صاحبہ کو ریلیکس ہونے کا کہا۔ سوچا تھا اتنی پیاری ہے ماں جبین، دیکھتے ہی پسند کر لے گا، مگر میری ساری امیدوں پر پانی پھیر گیا آپ کا بیٹا۔ کیسے بڑھ چڑھ کر اپنی پسند کا اظہار کر کے آئی تھی، اب تو شرم آ رہی ہے انکار کرنے میں۔ نرمین قنوطیت اور پشیمانی سے گویا ہوئی۔ ہاں تو بیگم صاحبہ، کس نے کہا تھا ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کا؟ لڑکی پسند آ گئی تھی تو صرف پسندیدگی کا اظہار کرتی، نہ کہ رشتے کے پکا ہونے کی چھاپ لگا کر آتی۔ اب بھگتیں اس شرمندگی کو، کیونکہ غلطی سراسر آپ کی ہے۔ پہلے بیٹے سے تو اس کی پسند جان لی ہوتی۔ مکرم دانستہ انہیں آپ کہہ کر عزت سے مخاطب کرتے، انہیں ان کی غلطی کا احساس کرواتے بولے، باپ بیٹے دونوں ایک سے ہیں، کسی کو میری عزت کا خیال نہیں، بس اپنی ہی خوشی عزیز ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑا